ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ میں آج ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے حال دل کھل چکا، اور اس کی رائٹر ہیں سائمہ اقبال۔ یہ ایک ایمرجنسی نکاح بیسڈ ناول ہے، اور ہیروئن جس لڑکے کو پسند کرتی ہوتی، جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کی ہیرو کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک آفٹر میرج بیسڈ ناول بھی ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ میں نے بھی اس کو نہیں پڑھا، میں نے جسٹ اس کا ڈسکرپشن دیکھا تھا تو مجھے اچھا لگا، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو آج سنانے جا رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ اف منت، کیا بتاؤں تمہیں، ان کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ لندن میں رہتے ہوں گے۔ آنٹی تو خیر شروع ہی سے مولویانی تھی، اس کے برٹش لہجے میں اردو میں بات کرنے پر۔ ادھر منت ہنس ہنس کر دوری ہو گئی تھی، موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ پہلے کھڑکی میں کھڑی تھی، پھر بیڈ پر گر گئی۔ ان کی اولاد بھی انہی پر گئی ہیں۔ جب تم یہاں آؤ گی تو دیکھنا کیسے کیسے نمونے بھرے پڑے ہیں ان کے گھر میں۔ اس کے انداز پر اس کا نکرئی کہکا کمرے کی خاموش فضا میں جلترنگ بجانے لگا۔ اب تو مجھے بھی دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ کئی سال پہلے دیکھا تھا، آنٹی سے تو ملاقات 1-2 سال بعد ہو ہی جاتی ہے جب وہ پاکستان آتی ہیں، مگر ان کی اولادیں کافی عرصہ ہو گیا ان کو دیکھے۔ کچھ سال پہلے دیکھی گئی اپنی کزنز، اور لمبا مریل سڑو اسے یاد آ گیا۔ کر لینا شوق بھی پورا انہیں دیکھنے کا، یہیں تو آنا ہے، تمہیں ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی۔ ابیہ نے اس کے شوق کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم سناؤ، تمہاری تیاری کہاں تک پہنچی؟ ہم تو ساری تیاری ادھر آ کر ہی کریں گے۔ پاکستانی لیٹسٹ ڈریسز، واہ، اس نے سوچ کر ہی خوبصورت کام والے کپڑوں کا مزہ لیا۔ کچھ ہو گئی، کچھ ہو رہی ہیں، چل رہا ہے سب کچھ۔ اپنے کالے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اور کتنی دیر تک دیکھتی ہی رہی۔ شادی کے ڈریسز بھی فیضی، اور تم اپنی مرضی سے لے لینا۔ آج کل تو ویسے بھی اتنی ویرائٹی ہے کہ چوائس مشکل ہو جاتی ہے۔ آخر وہ جس کا تذکرہ سننا چاہتی تھی اس کا ذکر ہو ہی گیا تھا۔ اس کا گلابی رنگ مزید گلابی ہو گیا۔ ہولے سے بولتے ہوئے وہ مسہری پر بچھی چادر کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ فیضی یعنی فیضان احمد کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، مگر ابیہ کے بیٹے کے رونے کی بدولت پوچھ نہیں سکی تھی۔ اچھا، منان کو دیکھ لوں ذرا، پھر بات کریں گے۔ اور ہاں، تم 2-4 اچھے ڈریسز کی فوٹوز سینڈ کرو، مجھے کچھ تو اندازہ ہو کہ کس طرح کا ڈریس لوں میں اپنے لیے۔ ابیہ اسے تاکید کرتے فون رکھ کر جا چکی تھی، اور وہ آنے والے دنوں کے سنہری خواب آنکھوں میں سجائے خواہ مسکرا رہی تھی۔ برٹش لہجے میں بات کرنے والا وجیہ فیضان احمد صرف اس کی پھپھو کا بیٹا ہی نہیں تھا، اس کو پسند بھی تھا۔ شاندار من چاہی زندگی اور من پسند ساتھی۔ اس کی دھڑکنوں کی لے تھم تھم کر چلنے لگی۔ وہ شاید 15 سال کی تھی جب پھپھو نے اسے فیضان کے لیے مانگا تھا۔ پاپا کی لاڈلی بہن تھی، وہ بھلا ان کی بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ سو اس کے ہاتھ میں فیضان کے ہاتھ کے نام کی انگوٹھی جگمگانے لگی تھی۔ ہر 2 سال بعد آنے والی اس کی پھپھو اگر اس کی آئیڈیل تھی تو اس کی اولادیں اس کی دوست۔ محمد رؤف صدیقی پیپر مل کے مالک تھے جو انہوں نے انتھک محنت سے بنائی تھی۔ ان کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی منت، جو انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی، تحریم BSc میں تھی، اور حریم اور عمل دونوں جڑواں تھی اور میٹرک میں تھی۔ ہیرا رؤف ان کی بیگم پڑھی لکھی خاتون تھی۔ انہوں نے بہت سال پہلے ایک اسکول کھولا تھا جو بچے اسکولوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کی ساری دلچسپیاں اسکول کے ساتھ تھیں۔ رؤف صدیقی کی 2 بہنیں تھیں، ہنا صدیقی اور ہما صدیقی۔ دونوں بہت سال پہلے بیاہ کر پہلے گاؤں اور پھر لندن چلی گئی تھی۔ ہنا بڑی تھی، گاؤں میں شادی ہوئی تھی، پھر وہیں سے لندن جانے کا سلسلہ چل نکلا تھا، اور ہما کو بھی انہوں نے ہی باہر بلایا تھا۔ ہنا کی 3 اولادیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور ہما کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ رؤف صدیقی دونوں بہنوں سے چھوٹے تھے، ان کی اولادیں بہنوں کی اولاد سے چھوٹی تھی۔ ہما کا بڑا بیٹا نعمان اور بیٹی ابیہ شادی شدہ تھے، اور فیضان کے لیے انہوں نے منت کو مانگ لیا تھا۔ آج چلو میرے ساتھ شاپنگ کر لو، اتنے سارے کام جو پینڈنگ میں پڑے ہیں ان کو بھی تو نپٹانا ہے۔ ویسے بھی تمہاری پھپھو کے آنے پر شاپنگ والی بات تو اب ختم ہوئی، کیونکہ ان کو صرف 2 دن پہلے آنا ہے۔ اب ساری تیاری وہیں سے کریں گی، تم بھی مکمل کر لو اپنی شاپنگ۔ ہیرا بیگم اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھتے اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ انہوں نے آج اسی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ منت پیسے ہی پیپرز کے بعد فارغ تھی۔ اس نے سرسری سا انہیں دیکھا اور گھونٹ گھونٹ جوس اپنے اندر انڈیلنے لگی۔ فیضان اس کا کزن اور منگیتر تھا، مگر ساری بے قراری اور بے چینی صرف اسی کی طرف سے تھی۔ ہر کوئی فیضان کی بے انتہا مصروفیت کا ہی رونا روتا نظر آتا تھا۔
لیدر فیکٹری نہ ہو گئی، آرمی والوں کے رول ہو گئے، بے دلی سے سوچتے اس نے جوس ٹیبل پر رکھ دیا۔ عموماً فون بھی وہی کیا کرتی اور کبھی کبھار اس سے بات ہو جاتی۔ وہ میز پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ منت، تم خود ہی شاپنگ کر لو، کوئی اچھا سا کلر چوز کر لینا، میں تو ایک دن پہلے ہی آ سکوں گا۔ اسے اس کی کچھ دن پہلے کی باتیں یاد آئی تھی، اس نے کیسے آرام سے کہہ دیا تھا اور اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ کچھ سال پہلے تک کیسا ہنس مکھ ہوا کرتا تھا۔ اس نے ٹانگیں کرسی کے اوپر کر لی۔ کچھ دن پہلے تحریم کے ساتھ کی گئی گفتگو اس کے ذہن میں ابھرتی رہی۔ وقت کے ساتھ میچورٹی آ گئی ہے، اچھا ہے۔ ہاں تھی تو وہ اس سے چھوٹی مگر بلا کی سمجھدار تھی۔ اپنے خدشات اس نے صرف تحریم سے شیئر کیے تھے اور تحریم نے اسے مطمئن بھی کر دیا تھا۔ ہاں پروگرام کیا ہے آج کا، میں نے اسی لیے چھٹی کی ہے، اور تمہاری خالہ بھی آ رہی ہے اسی مقصد کے لیے۔ ہیران اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر اس کے قریب آ کر پوچھا تھا۔ وہ سوپ کے لیے سبزیاں نکال رہی تھی، جانے سے پہلے کچھ کام نپٹانے تھے۔ آپ تحریم کو ساتھ لے جائیے، وہ پسند کر لے گی سب کچھ۔ شادی تمہاری اور پسند تحریم کرے گی؟ واہ، تمہارا بھی جواب نہیں۔ وہ اسے شاباشی دے کر کندھا تھپکنے لگی۔ ان کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو جاتی ہوں تیار، بے دلی سے کہتی وہ چپل گھسیٹتے اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ ہاں ہاں مہربانی جناب کی، انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ آخر یہ فیضان آ کیوں نہیں جاتا؟ اب وہ تحریم کے سر پر سوار تھی۔ اسکیچ بناتے بناتے اس نے اس کے منہ کے بگڑے سابیوں کو دیکھا، چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ تم ابیہ کو کیوں نہیں بلا لیتی؟ آخر کو تمہاری سہیلی نند ہے، تمہارے ذہن میں فطور ڈالنے والی، اب آپ کر شاپنگ کروا دے تمہیں۔ بڑے تحمل سے اس نے اسے راہ دکھائی۔ ہاں کہہ چکی ہوں کئی بار، پر ایک کی مصروفیت میری شادی کی منتظر تھی، اس کے بچوں کے بھی پیپر ہیں۔ اگر تم پیپروں سے فارغ ہو گئی ہو تو کیا ضروری ہے کہ باقی سب بھی ویلے ہوں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کی تاریخ آگے کر دی جائے، جب سارے فارغ ہوں تو۔ اس کے چھیڑنے پر اس نے پاس پڑا تکیا اٹھا کر اسے دے مارا۔ من کی بچی، میرا سارا اسکیچ خراب کر دیا۔ اسے گھرکتے وہ اپنا اسکیچ ٹھیک کرنے لگی۔ بڑے سے سین میں پھیلی دھوپ کی حدت ابھی جوں کی توں تھی۔ سین میں لگا ہرے بھرے پتوں والا درخت اپنے نیچے چھاؤں کیے سردارنی اور اس کے بچوں کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا۔ کالے رنگ کی مرغی اور اس کے بچوں کو اس نے برآمدے سے درخت کے نیچے اونگتے دیکھا تھا۔ حسین کے لیے روٹیاں بنا لوں، پھر ان کو دانہ ڈالتی ہوں، دل میں سوچتے ہوئے اس نے کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ روٹی بنا کر رومال میں لپیٹتے اس نے سالن گرم ہونے کے لیے رکھا اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوزوں کے آگے ڈالے۔ مرغی اور چوزے جیسے کھانے پر ایک دم ٹوٹ پڑے تھے۔ مرغی زمین پر چونچ مار مار کے بچوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ انہیں وہیں چھوڑ کر وہ اندر گئی، گھسیٹ کر پیڈسٹل فین برآمدے میں لائی، چٹائی بچھائی اور ایک بار پھر کمرے میں آ گئی۔ حسین آنے والا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکتا تو بچے پڑھنے آنا شروع ہو جاتے۔ یہ اس کے گھر کی ہر روز کی مصروفیت تھی اور اس میں کبھی کبھار ہی بدلاؤ آیا کرتا۔ حسین کی گاؤں کے نکڑ پر دکان تھی، تھوڑی بہت زمین بھی تھی جو اس کے اور اس کے چاچے کے بیٹوں کے درمیان تنازع کا باعث تھی، جس کی وجہ سے کئی سال سے مقدمہ چل رہا تھا۔ وہ 3 سال پہلے گجرات کے اس دور دراز گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی۔ ہاجرہ احسان اس کے ابو کی دور پرے کی بہن تھی اور حسین انہی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ امی ابو کے مرنے کے بعد ان بہن بھائیوں کی زندگی جن مشکلات کا شکار رہی تھی، اس میں حسین کا رشتہ ایک نعمت کی طرح تھا جسے فوراً قبول کر لیا گیا تھا اور وہ لاہور سے بیاہ کر گجرات آ گئی تھی۔ اب تو وہ اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی حسین کی روز بروز بڑھتی محبت اسے کچھ اور سوچنے ہی نہ دیتی۔ کیا حال ہے میری جگنی کا؟ کیسا گزرا آج کا دن؟ پورے دن کی تھکاوٹ کے باوجود وہ اسے دیکھ کر حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سناؤ، کیسا گزرا آپ کا دن؟ اس نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے سامنے رکھی روٹی کی طرف دلایا اور اسے پوچھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر وہ اسی طرح محجوب ہو جاتی تھی۔ اچھا گزرا، بس آج شہر جانا پڑا، دکان کی کچھ چیزیں مک گئی تھی، کئی دنوں سے لوگوں نے پوچھ پوچھ کر جان تنگ کی ہوئی تھی، آج آخر کار لے ہی آیا جا کر۔ دال کے ساتھ روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتے وہ اسے تفصیلاً بتا رہا تھا۔ آج صبح ماسی حلیمہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، بڑی عجیب بات کر کے گئی ہیں۔ اس کی بات تسلی سے سننے کے بعد اس نے اچانک بات شروع کی تھی۔ ہے کیا عجیب بات؟ وہ جو ماسی کا حال چوال دریافت کرنے والا تھا، اس کی بات کے دوسرے حصے پر ٹھٹک کر پوچھنے لگا۔ رجو تو باہر ہوتی ہے نا؟ پتہ چلا تھا کہ مجھے آئی ہوئی ہے بال بچوں کے ساتھ، جب اماں زندہ تھی تو بہت آنا جانا تھا اس کا یہاں، بیٹی بنایا ہوا تھا اماں نے اسے، مجھے بھی بھائی کہتی تھی۔ دیکھو کتنے دن ہو گئے، ملنے بھی نہیں آئی ایک بار بھی۔ حسین کو زیادہ بولنے کی عادت تھی، وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی؟
کہتی ہے ادھر لندن میں مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرو۔ اس کا میاں وہاں مسجد کی انتظامیہ میں ہے۔ کہتی تھی بھا حسین کو بھی لے جاؤں گی اور تجھے بھی، آپ سے ملنے آئے گی تو میاں بھی ساتھ آئے گا اس کا۔ اس نے اپنی طرف سے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ مذاق کر رہی ہوگی، بڑی مذاقیہ تھی، ہر وقت حادثے میں پڑی رہتی تھی، اب بھی وہی کر رہی ہوگی۔ ویسے بھی ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر نئی جگہ پر کیوں جائیں گے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ یقیناً وہ بہتر جانتا تھا، ہو سکتا ہے وہ مذاق ہی کر رہی ہو، بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر اگلے ہی دن اس کی بات غلط ثابت کرنے کو وہ اپنے میاں کے ساتھ چلی آئی تھی۔ بھابھی، رہائش، تنخواہ اور اچھی جگہ، پھر مسئلہ کیا ہے چلنے میں؟ رضیہ کا میاں عاطف اچھا خاصا پڑھا لکھا چلتا پرزہ قسم کا بندہ تھا، وہیں حسین کو یقین دلانے میں کامیاب رہا تھا کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے لیے پریشان ہو تو میں ہوں نا، وہاں آپ کی نوکری کا بندوبست میرا ذمہ۔ حسین کے سوچنے پر اس نے اس کی یہ پریشانی بھی دور کر دی تھی۔ وہ تب سے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ آفر تو اس کی جگنی کے لیے تھی، تو وہ کیا کرے گا وہاں؟ اماں کا انتقال ہوئے کئی مہینے گزر گئے تھے، اس کا اپنا کوئی بہن بھائی تھا نہیں جس سے مشورہ کرتا۔ جگنی کے بھائی سے مشورہ کرنا چاہیے، اس نے سوچنے کا وقت لے لیا۔ ہما اپیا کیا ریس لگا کر آئی ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ بڑے سے لان میں مہمانوں کا استقبال کرتے اسے ہما اندر جاتی نظر آئی تھی۔ ابھی رات مہندی کے فنکشن پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، پرسوں رات ان کی ساری فیملی کو انہوں نے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا۔ گھر لانے، کھانا کھلانے اور گپ شپ میں وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ ان کے بہت روکنے پر بھی وہ نہیں رکے تھے۔ ان کے ہوٹل میں کمرے پہلے سے بک تھے، وہ سب ادھر چلے گئے تھے۔ ہما کا چہرہ دیکھتے انہیں عجیب سا احساس ہوا تھا جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر رہے تھے۔ رؤف وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے کوئی تیسری بار ان کا نام پکارتے وہ پھر سے چپ ہو گئے۔ سب ٹھیک تو ہے نا اپیا؟ امانت بھائی کی طبیعت بہنوئی کے بخار نے انہیں کل کافی پریشان کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں، بس فیضان واپس چلا گیا ہے۔ ان کی طرف سے جیسے دھیمے لہجے میں دھماکہ کیا گیا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ کیسے چلا گیا واپس؟ ہما کے الفاظ تو ان کی سمجھ میں آ گئے تھے، شاید مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے ہی اسے قسمیں دے دے کر منایا، یہاں آنے پر راضی کیا، اور آج؟ اب کچھ چھپانا ممکن نہیں تھا، وہ بھپک بھپک کر رونے لگی۔ وہ سن سے وہیں کھڑے رہے۔ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میری ہی غلطی ہے سب۔ اگر پہلے، انہوں نے دھیمے لہجے میں اعتراف کیا، تو آپا آپ مجھے پہلے بتا دیتی، ذلیل کرنے کے لیے کیا آپ کو میں ہی ملا تھا؟ اب جب کہ سب لوگ میرے گھر میں جمع ہیں، بارات کے آنے سے پہلے آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا بھاگ گیا ہے۔ انہیں شدید غصہ آیا تھا ان پر، اسی لیے آواز اونچی ہو گئی۔ ہما نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو رؤف۔ انہوں نے ان کے بندھے ہاتھوں کو نظر انداز کر کے دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ ان کا غصہ قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اگر ایسا ہی بے قابو اور آوارہ تھا آپ کا بیٹا تو میری بیٹی مجھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ نہ جانے انہوں نے خود کو کیسے کنٹرول کیا تھا۔ جائیے اپیا، یہاں سے چلی جائیے، اس سے پہلے کہ مجھے خود پر بھی قابو نہ رہے۔ ان کا چہرہ شدت جذبات سے اور اشتعال سے دہک رہا تھا۔ مٹھیاں بند کرتے کھولتے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دیں۔ یہ صلہ ہے میری ساری نیکیوں کا، امی ابو کے بعد آپ دونوں کی تعلیم، شادی، آپ کا باہر سیٹل ہونا، کہاں کمی رہی تھی جو آپ کی اولاد مجھے یوں ذلیل کر گئی؟ ابیا کی شادی، نعمان کی شادی، ان کے رشتے، رؤف بھیا کوئی رشتہ دیکھو، یہاں کے لڑکوں سے لو، میں اپنی لڑکی کا رشتہ بالکل کرنے کی نہیں۔ انہوں نے اس کی نقل اتاری۔ وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، تھوڑی دیر کو سانس لینے کے لیے رکے۔ اسی وقت ہیرا اور ہینا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا ان کی توقع کے بالکل خلاف تھی۔ کونے میں روتی ہوئی ہما اور سرخ چہرہ اور تیز آواز میں بولتا رؤف، آپ کی آواز باہر تک جا رہی ہے، آہستہ بولیے، کچھ پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہیرا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ پیچھے ہٹو، ان سے پوچھو، ان کا بیٹا بھاگ کر لندن چلا گیا، انہیں سب کچھ پتا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کہیں اور منہ کالا کر رکھا ہے اس نے، پھر بھی یہ اسے بہلا پھسلا کر یہاں لے آئی، پوچھو ذرا۔ ہیرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یا اللہ خیر، باہر اتنے سارے مہمان جمع ہیں، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے ہینا کی جانب دیکھا جو سن کھڑی، کبھی رؤف کو چپ کرانے اور کبھی ہما کی ہچکیوں کو بند کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہما اسے کال کرنے کی کوشش کرنا تھی، اگر یہی ہے تو اسے سمجھا لیتے۔ ہینا نے دوپٹہ سنبھالتے رسان سے ہما سے کہا تھا، آپا بڑی کوشش کی پر وہ فلائی کر چکا تھا، اب تک تو پہنچ بھی گیا ہوگا۔ تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلی جائیے، جائیے یہاں سے۔ رؤف نے ہاتھوں سے انہیں دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ وہ بھائی کے گھسیلے چہرے کو نظر بھر کر دیکھتے وہاں سے باہر نکل آئے۔ نافرمان اولاد کیسے کیسے ذلیل و رسوا کرتی اور کرواتی ہے،
اس کا احساس کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج ان کا اکلوتا بھائی ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ میرے قدموں کو گھسیٹ کر نہ جانے انہوں نے گیٹ تک کا راستہ کیسے طے کیا تھا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ان تینوں کو معلوم ہوتے ہوئے بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ ادریس، میرا پارٹنر، 2 بار رشتہ مانگا اس نے مجھ سے منت کا، میں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا بھائی باہر لڑکوں پر اعتبار نہ کرنا۔ میں نے خوب دلائل دیے اسے، اب اس کو موقع مل جائے گا مجھے ذلیل کرنے کا۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ اچانک بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ آپا، آپ تو اسی شہر میں رہتی ہیں، آپ نے بھی کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے پریشان بیٹھی ہینا سے شکوہ کر ڈالا۔ بھائی میں گھر رہنے والی عورت، مجھے کیا پتا؟ کچھ کریے رؤف، میری تو بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی۔ ہیرا روتے ہوئے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ 4 بیٹیوں کا ساتھ ہے، باقی رشتے کیسے کریں گے ہم؟ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ رؤف صدیقی بھی کرسی پر بیٹھ جاتے، کبھی اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگتے۔ ہیرا ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتے، نم آنکھوں سے نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا کا ڈراؤنا جن منہ کھولے ان کے سامنے تھا۔ آپا آپ ہی کچھ بتائیے کریے، اب باہر جا کر لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ بارات نہیں آ رہی؟ کیسے دوں گا جواب میں لوگوں کے سوالوں کا؟ پنڈال میں پوچھے جانے والے سوالوں کو سوچ کر ہی ان کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ دلہا بھاگ گیا، بھائی دلہن تو سنی تھی بھاگتے، یہاں تو دلہا ہی بھاگ گیا۔ ہو گیا نیا زمانہ ہے بھائی، نیا زمانہ۔ آپ کا تو بھانجا تھا نا، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا لڑکی پسند نہیں تھی اسے؟ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا؟ عین وقت پر پتہ چلا تو چھوڑ کے چلا گیا۔ طرح طرح کی آوازیں ان کی سوچوں کو پرانگدہ کر رہی تھی۔ نیوی بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس باوقار سے رؤف صدیقی کے چہرے کا سارا خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا تھا۔ حوصلہ رکھو بھائی رؤف، اللہ بہتر کرے گا۔ آف وائٹ شیفون کے سوٹ میں بڑے سے دوپٹے سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپے ہینا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ ہیرا تم بھی حوصلہ کرو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روتی ہوئی ہیرا کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ پانی لاتی ہوں تمہارے لیے، پھر مل کر کچھ سوچتے ہیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ انصب بیٹے کہاں ہو تم؟ ابھی تک پہنچے نہیں یہاں؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہی ہوں کب سے۔ ان کا لاڈلا فرما بردار بیٹا شاید اس بار اسی لیے پاکستان آیا تھا۔ انہیں اس پر خود سے زیادہ یقین تھا، مگر اس سے بات کرنا بھی ضروری تھا۔ بس امی ابھی ماموں کے گیٹ سے اندر آیا ہوں، سوچا تھا پہلے پہنچ کر ماموں کی کچھ ہیلپ کروں گا، مگر جلدی نہیں آ سکا۔ وہ قریب ہی تھا، انہیں حوصلہ سا ہوا۔ انصب مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، سیدھے اندر آ جاؤ۔ فون بند کر کے وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ دوسروں کا پھیلایا ہوا گند ہمیشہ ہم ہی سمیٹیں؟ بلیک ڈنر سوٹ میں ان کے سامنے کھڑا ان کا وجیہہ بیٹا ان سے جواب طلب کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک تنبیہ نگاہ اس پر ڈالی، وہ اس کی صاف گوئی سے سراسمہ ہو گئی تھی۔ اس طرح کی فضول باتوں کی مجھے تم سے توقع نہیں تھی۔ ان کا لہجہ تادیبی تھا۔ ہاں توقع تو بہت سی چیزوں کی نہیں ہوتی، آپ کی عزیز جان بہنوئی اور بہن نے کیا کیا اس کی توقع تھی کہ آپ کو وہ نہ جانے کیا جتلانا چاہ رہا تھا۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ وہ ان کے ساتھ ہی پاکستان آیا تھا، مگر کراچی اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا۔ کچھ کام اس کے ابو کے تھے جنہیں نپٹانے کے بعد وہ یہاں پہنچا تھا۔ اس کا انداز تھوڑا بدتمیز، تھوڑا متنفر سا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ کبھی کبھار ہی تو ایسا بد مزاج ہوتا تھا۔ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، تم راضی ہو کہ نہیں؟ 2 ٹوک انداز میں اس سے بات کر کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک لمبا گہرا سانس لے کر کندھے اور ہاتھ اوپر اٹھائے، جیسے ساری صورتحال اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ کیا یہ سب آج ہی ضروری ہے؟ ہاں۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، میرا بھائی میرے لیے کیا ہے تم جانتے ہی ہو۔ اگر آج میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ اب کہ ان کے انداز میں منت والا انداز در آیا تھا۔ پہلے بھی ایک بار ساتھ دینے کا انجام بھگت تو چکی ہیں آپ۔ متوازن و ہموار لہجے میں وہ انہیں جو یاد دلا رہا تھا وہ انہیں بھولا ہی کب تھا۔ تمہیں غصہ آ جاتا ہے، کس بات پر آتا ہے یہ بھی علم ہے، مگر اس بات کو کرنے کے لیے نہ جگہ مناسب ہے نہ وقت۔ تم اپنی شادی کا ہر اختیار مجھے دے چکے ہو، یاد ہے یا نہیں؟ آنے سے پہلے ہی تو انہوں نے اس سے بات کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکا کر انہیں مکمل اختیار دے دیا، جیسے معمولی بات ہو۔ تھوڑا اختلاف تھا لیکن خیر۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، نہ خوشی نہ غم۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرے بچے جیتے رہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم۔ اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا انہیں۔ وہ لینے تو پانی آئی تھی، مگر پانی کو بھول کر بھی بھائی کی سرابی کا انتظام کر لیا تھا۔ رؤف انصب کو اپنا بیٹا بنا لو۔ امداد غیبی کے منتظر رؤف صدیقی کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے۔ چونک کر مڑتے انہوں نے ہینا اور انصب کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔
हिना ने हीरा का हाथ थाम लिया, जो अभी तक उसी जगह खड़ी थी जहां वो छोड़ कर गई थी। रऊफ सिद्दीकी अनसब को देखकर हैरान ही तो रह गए थे। 6 फुट से निकलता कद, सहानत से चमकती आंखें, गंधवी रंगत, मजबूती से जमे कदम। अभी 6 साल ही तो वो लंदन में उससे मिले थे। फिजान पहले ही अपने चचा से मिलने दुबई जा चुका था। हाँ, अनसब से मुलाकात ज़रूर हुई थी और वो उससे बहुत मुतासिर होकर आए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हिस्ट्री की डिग्री लेने के बाद आजकल न जाने क्या कर रहा था। दिमाग में पनपती उलझने, परेशानियां। और अब आपा आप क्या कह रही हैं? वो बेयकीन से थे, यकदम जैसे उन्हें अंधेरों से खींचकर बाहर निकाल लिया गया था। बाहर के लड़कों का कोई एतबार नहीं। अदरीस उनके अंदर मुंह फाड़ के चलाया। उन्होंने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। आपा, आपने अनसब की मर्जी मालूम कर ली? लो, इसकी मर्जी कहाँ होगी भला? इसे पढ़ाई से फुर्सत हो तो कुछ और सोचे, या फिर बाप के साथ अभी भी तो इसी का सारा बंदोबस्त करके आया है। ऑर्डर लेट हो गया तो इस बार उन्होंने खुद आने के बजाय इसे भेज दिया। उनका चेहरा खिला पड़ रहा था। रऊफ को उसके अच्छा होने में कोई शक नहीं था, जो थोड़ा तजब्जुब था। हीरा के हाथ दबाने और सर हिलाने पर भी वो जाता रहा था। उन्होंने छोटी बहन को हमेशा तनकीद करते, बड़ी बहन का मजाक उड़ाते देखा और सुना था। वो कभी टोक देते, कभी नज़रअंदाज कर देते, लेकिन उनके लिए दोनों बराबर थी। क्या हुआ जो हुमा के पास ज़्यादा पैसा था? फिजान बैंक में अच्छी पोस्ट पर था, अमानत भाई का लेदर का कारोबार था, तो बड़ी बहन भी अच्छा खाती पीती थी, औलाद नेक थी। उनके लिए यही बहुत था। उन्होंने खुद भी तो सिफर से शुरू करके सब कुछ हासिल कर लिया था। जद्दी पुश्ती रईस तो थे नहीं। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने खींचकर अनसब को सीने से लगा लिया। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। अगर होता तो यूं बेगैरतों की तरह मुंह छुपा के तुम्हें अकेला छोड़कर ना भागता। अल्लाह ने इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी लिखी थी। अगर बाद में किसी और से शादी कर लेता या औरतों के पीछे। बेटी से बातें करते उन्हें इससे हद दर्जा हया आई थी, लेकिन जो कुछ वो कह रहे थे कहना ज़रूरी था। उसके सर पर हाथ रखे वो उसे समझाते रहे। न जाने वो खुद को तसल्ली दे रहे थे या उसे। वो कुछ भी समझने से कासिर थे। जैसे बच्चे के हाथ से मनपसंद खिलौना छीनकर कोई अनचाहा खिलौना पकड़ा दिया जाए। वो इनकार करना चाहती थी। उसे शख्स से शादी नहीं करनी थी जिसे वो कल तक तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाती रही थी, मगर उसकी तो सारी सोचें ही मुंजमद हो गई थी। बाहर लोग जमा हैं, बारात का पूछ रहे हैं। उसे अपनी जगह जमे खड़े देखकर उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो गुस्से के तेज़ थे। उनकी बेटियां उनसे इतनी फ्री नहीं थी, मगर वो उसके जज्बात समझ सकते थे। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? फिजान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने यकीनन मजाक किया होगा। सोचते सोचते उसने अचानक कहा, आवाज़ कमज़ोर और लहजा बेयकीन था। मजाक? बारात लाने से इनकार? मजाक? हीरा ने नफ़े में सर हिलाया। यह मजाक नहीं, हकीकत है मेरी जान। खूबसूरती और मुहारत से किए गए मेकअप, सुनहरी अरूसी लिबास में फिजान के लिए पूर सजी मन्नत थोड़ी देर पहले तक कितनी सरशार थी। मेहंदी की खुशबू, उसकी सहेलियों की हंसी से बसा कमरा यकदम जैसे वीरान हो गया था। हीरा ने सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ तहरीम एक कोने में बेहसो हरकत खड़ी थी और मन्नत सोचों में गुम थी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है मन्नत, रऊफ सिद्दीकी हौले से कहकर उन्हीं कदमों पर ज़मीन पर बैठ गए। यकदम होश में आकर वो तेज़ी से उनके जानिब बढ़ी। उसे ज़मीन पर बैठे बाप के सिवा कुछ याद नहीं रहा था। मेकानिकी अंदाज में निकाह नामे पर दस्तखत करके वो अनसब की हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे एक रजील शख्स से छुटकारा मिलने पर खुश होना चाहिए या एक अनचाहे शख्स के साथ पर रोना चाहिए। आगे का सफ़र न जाने कैसे कटने वाला था। वो तो अभी से थक गई थी। फुप्पो से चूम रही थी, लिपटा रही थी, मुबारकबादें वसूल कर रही थी, और वो अपने हाथों को देखे जा रही थी। गहरा लाल रंग। इज़्तिरारी अंदाज में उसने उंगलियों से मेहंदी को खुरचना शुरू कर दिया। क्यों परेशान होती है मेरी जुगनी? आतिफ और रज्जो ने इतना ज़ोर दिया था कि वो आधा राज़ी तो हो ही गया था। बाकी जिससे भी मशवरा किया था उन्होंने भी मुस्बत जवाब ही दिया था। आतिफ को कोई लालच भी नहीं था। सारा काम भी खुद करवा रहा था, तो इनकार करना उसे मुश्किल लगने लगा। इतना अच्छा मौका हाथ से गिनवाना उसे बेवकूफ़ी लगी। मगर जुगनी न जाने क्यों वसवसों में घिरी हुई थी। 3 साल हो गए हमारी शादी को, और अभी तक हुमा की शादी मेरे बाद हुई थी। 2 औलादें लेकर बैठी है। औलाद ना होना एक ऐसा गम था जो उसके हर गम पर भारी था। हर खुशी उस एक गम को सोचकर आधी हो जाती, और अब भी ऐसा ही हुआ था। उसे ना बाहर जाने की खुशी थी, ना बेहतर ज़िंदगी, ना किसी और चीज़ की। उसे तो सिर्फ एक ही दुख था जो हर चीज़ पर हावी हो गया था। 3 साल तो तूने ऐसे कहा जैसे 3 के बजाय 30 साल हो गए। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, अल्लाह की रज़ा होगी तो औलाद भी हो जाएगी। उसने उसका नरम हाथ पकड़ लिया। पलंग पे दोनों साथ साथ ही तो बैठे थे। उसका सर उसके कंधे पर टिका था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें उंगलियां फेरने लगा।
زمین کے کاغذ تو میرے ہی نام ہیں، بات کرتا ہوں رب نواز سے، جتنے پیسے دے اتنے ہی ٹھیک ہے، دکان بھی بیچنے کا کہتا ہوں۔ فیصلے پر پہنچ ہی گیا تھا، اگرچہ فیصلہ مشکل تھا مگر آفر پرکشش تھی۔ پھر زندگی کو بہتر بنانے کے مواقع زیادہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے مختلف سوچوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کی ہر سوچ بچوں سے شروع ہو کر بچوں پر ختم ہو جاتی، مگر وہ مرد تھا، اسے اور بھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ اگر زندگی ایک موقع دے رہی تھی تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا برا تو نہیں تھا۔ پھر کچھ مہینوں بعد ہی وہ سب کچھ بیچ باچ کر لندن کے اس گنجان آباد علاقے میں آ گئے تھے۔ امی نے کہا جانے سے پہلے ایک بار آپ سے مل لوں۔ وہ بے حسی، بے دلی اور لاتعلقی کی آخری حدوں کو چھوتی اسی کمرے میں موجود تھی۔ نکاح کے بعد سب کھانا کھانے جا چکے تھے جب وہ اچانک ہی اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امی نے کہا اتنے ہی ننھے کاکے ہو نا تم کہ جو امی کہیں گی وہیں کرتے رہو گے۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر نہ اس نے سر اٹھایا تھا نہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ سر تو تب اٹھاتی جب دیکھنے کی کوئی خواہش ہوتی، مگر اسے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہاں، زہریلی سوچیں ضرور ذہن میں جنم لے رہی تھیں۔ اس کے پرسکون انداز پر اس کے اندر بہمبڑ جلنے لگے تھے۔ کیسے آرام سے بات کر رہا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے کس طرح اس کے سر تھوپ دیا گیا تھا، کیا وہ اتنی بیکار، فالتو اور کم رو تھی؟ رد کیے جانے کا عذاب سہتے، شاید پتھر ہو گئی تھی، اپنی سوچوں میں گم، شاید اس کی موجودگی بھی بھول گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ امی نے دی ہے، وہ بتا رہا تھا۔ امی نے دی ہو یا تم نے خود لی ہو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی خود سری ایک دم اود کر آئی۔ اس نے ہاتھ گود میں دھر لیا۔ اسے کچھ سال پہلے کا مریل انصب یاد آ گیا، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جانے والا، عدم اعتماد کا شکار، جسے کئی بار اس نے بے وقوف بنایا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بھی اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے کوئی شوق بھی نہیں تھا اسے دیکھنے کا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح دیکھنے والے، مگر نہیں کہہ سکی تھی۔ ابھی سارے حقوق خود تفویض کیے تھے اس نے اسے دیکھنے کے۔ انصب بیٹا، تمہارے ابو تم دونوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ہینا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسکائپ آن ہے، لو بات کرو۔ چھچورے، سب ہی چھچورے، ان کی تو جیسے مراد پوری ہو گئی ہے۔ میری شادی وہاں نہیں ہوئی تو انہیں موقع مل گیا۔ یہاں وہاں سب کے لیے نفرت ہی نفرت تھی اس کے اندر۔ پھوپھو سے فون پکڑ کر اس نے خود سلام کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بھی سلام کیا تھا، جانے کیوں کیا تھا خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مبارک ہو بیٹا، بس جلدی سے آ جاؤ، یہاں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سب کتنے بے قرار ہو رہے ہیں۔ وہ بڑے جوش میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں، میرے ارمانوں کے خون اور بے عزت ہونے کی مبارکباد قبول کر لینی چاہیے مجھے۔ اچھا ہوا اس نالائق کے لیے لڑکی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑا، اور اسے دیتا بھی کون بھلا۔ جی جی ابو جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ جیب بھر کے چھیڑ رہا تھا۔ ہاں واقعی آپ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں۔ اس 2 ٹکے کے دکاندار کو جو باپ کے ساتھ کپڑوں کی دکان پر بیٹھتا ہے، اسے بھلا مجھ جیسی لڑکی کہاں ملتی؟ میری بدقسمتی ہے نا۔ اس کی سوچیں خطرناک حد تک زہریلی ہو رہی تھی۔ کبھی خود پر ترس آتا، کبھی خود کو بدقسمت سمجھتی، اور کبھی بہت اونچا بٹھا دیتی کہ بھابھی جلدی سے ہمارے گھر کی رونق ہمارے پاس بھیج دیں، ہم سے انتظار نہیں ہو رہا۔ اب وہ ہیرا سے مخاطب تھے جو ہینا کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں بھائی صاحب، آپ کی امانت ہے، بس کچھ دن انتظار کر لیں، باجی کے ساتھ آ جائے گی آپ کے پاس، پیپرز وغیرہ تو بن چکے پہلے ہی، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ طوفان آ کر جا چکا تھا، سب مطمئن تھے، خوش تھے سوائے اس کے۔ وہ خود کو بہادر سمجھتی تھی، اس لیے ابھی تک روئی نہیں تھی۔ زندگی تو میری برباد ہوئی ہے، سب ویسا ہی چل رہا ہے، کسی کو اس سے کیا تعلق واسطہ؟ منفی انداز میں سوچتی، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کیا میرے 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی تم مجھ سے اسی طرح شرمایا کرو گی؟ اس کے گلال گالوں کو انگلی سے چھوتے اس نے اس کے کان کے پاس کہا تھا۔ آج کل اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی جس کا انتظار وہ 4 سالوں سے کر رہے تھے، لندن آنے کے کچھ مہینوں بعد مل ہی گئی تھی۔ کیا ہر لڑکی اس روپ میں اسی قدر خوبصورت ہو جاتی ہے، یا صرف وہ ہو گئی تھی؟ وہ سوچتا، اس پر تو نظر ہی نہ ٹھہرتی تھی۔ لندن آنے کے بعد 1-2 کمروں کا چھوٹا فلیٹ انہوں نے مسجد کے قریب ہی کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ مسجد جانے لگی تھی اور وہ عاطف کے آفس کے باہر کے کام نپٹانے لگا تھا۔ اگرچہ اس کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، صرف FA تک ہی پڑھا تھا، مگر سیکھنے کی لگن اور شوق نے اسے مہمیز لگائی تھی۔ ان مہینوں میں اس کی شخصیت میں بہت سی ظاہری تبدیلیاں آئی تھیں جو عاطف کے بقول ضروری تھی۔ شلوار قمیض کے بجائے جینز پہننے لگا تھا، انگلش کی شدھ بدھ تھی، مگر اب بہت اچھے طریقے سے بول لیتا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، میری قسمت کا چمکتا ستارہ تم ہی تو ہو۔ اس کے نم ہاتھوں پر گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ اب آپ جو بھی کر لیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ کی عزت بچ گئی سب کے سامنے، مگر اب
خودسری اور بدتمیزی کے ساتھ بولتی، انہیں وہ کوئی اور ہی منت لگی تھی۔ انصب اسی دن واپس چلا گیا تھا۔ ہنا کو اپنے سسرالی عزیزوں کے پاس جانا تھا، اس لیے وہ راول پنڈی چلی گئی تھی۔ ان کی واپسی میں ابھی 15 دن تھے۔ وہ اسے سمجھانے بیٹھی تھی اور وہ جو اتنے دن سے خاموش تھی ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ وہ حیران تھی اتنے دن وہ اس کی کیفیات سے کس قدر بے خبر رہی تھی۔ کیوں نہیں جانا تمہیں؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں دریافت کیا گیا۔ وہ چپ کھڑی فرش کریدتی رہی۔ اس لیے کہ وہ لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی جسے میں ناپسند کرتی ہوں۔ کس ڈٹھائی اور بے شرمی سے تم اپنی پسند اور ناپسند کی بات کر رہی ہو؟ جو تمہیں پسند تھا اس نے تمہیں دھتکار دیا، اور جو تمہیں سر کا تاج بنا کر لے جا رہا اسے تم ناپسند کرتی ہو۔ ان کے انداز پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اتنے سخت الفاظ کی اسے توقع نہیں تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا اس دن سے تمہاری پھپھو نے تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کپڑوں کی شاپنگ، اتنے خوبصورت جولری سیٹ، جہاں تم پاؤں رکھتی ہو وہ وہاں ہاتھ رکھتی ہیں، تمہارے نخرے برداشت کر رہی ہیں۔ کیسے چاو سے بھائی جان ہر روز تمہیں فون کرتے ہیں، چاہے تم بات کرو یا نہ کرو۔ انصب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تم پھر بھی… بولتے بولتے تھک کر وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی وقتی کیفیت کے زیر اثر ہے، سہنے کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا اس پر، مگر وہ تو بالکل ہی پٹڑی سے اتر رہی تھی۔ یہ سن کر چپ کھڑی رہی۔ وہ واہ حیات بے غیرت شخص جسے تم اپنی پسند کہتی ہو وہیں سے انکار کرنے کے بجائے یہاں تک آیا ہمارا تماشا بنانے، تمہیں تمہارے منہ پر دھتکار کر ناپسند کر کے چلا گیا، اور تم ابھی بھی… بولتے بولتے ان کا سانس چڑھنے لگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس شخص پر، آپ ہی کا طے کیا ہوا رشتہ تھا، مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ان کی بات کی سختی سے تردید کر دی۔ اگر لعنت بھیج ہی چکی ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کر اس رشتے کو بھی قبول کر لو کہ یہی تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔ انہوں نے اس کا سر پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ خود اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن سے اس کے دل و دماغ میں ایک کشمکش جاری تھی۔ کبھی پھپھو اپنی محسنہ لگتی، کبھی ضدی پن اود کر آتا تو مکار لگنے لگتی۔ وہ یہ بھی مانتی تھی کہ اس دن سے کس طرح وہ اس کے لاڈ اٹھا رہی تھی اور وہ بدتمیزی کرتی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، کبھی شعلہ کبھی شبنم کا سا مزاج لیے ہوئے۔ غصہ آتا تو عجیب ہو جاتی اور سوچتی تو اپنی ہی باتوں پر دکھ ہوتا۔ اگر وہ نہیں آیا تھا، بھاگ گیا تھا، تو کیا ضروری تھا کہ آپ مجھے کسی بھی آرے گھرے نتھو خیرے کے ساتھ بیاہ دیتی؟ یہ کوئی بادشاہ شہزادی کی کہانی نہیں کہ صبح جو سب سے پہلے محل کے دروازے پر آئے گا اسی سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ کیا کبھی پہلے کسی کی بارات واپس نہیں گئی، یا ایسا انوکھا واقعہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا؟ اور وہ سسکنے لگی تھی۔ کئی دنوں کے آنسو تھے جو اچانک باہر نکل کر قطار در قطار گر رہے تھے۔ وہ خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا احساس بھی تھا، پھر ہمیشہ سے فیضان کو ہی اس حوالے سے سوچا تھا۔ ایک دم یہ ساری کایا پلٹ اسے زد و رنج کر گئی۔ اتنے دنوں کا بھرا غبار نکل رہا تھا۔ وہ کوئی ایرا غیرا نہیں، تمہاری پھپھو کا بیٹا اور پڑھا لکھا قابل شخص ہے، اور فیضان سے زیادہ ہی ہینڈسم بھی۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ پڑھا لکھا قابل شخص دکان پر ہی بیٹھے گا، جل کر کہہ بھی دیا۔ ان کا اپنا کاروبار ہے، کیا برائی ہے اس میں بیٹا؟ اپنے محسنوں سے بات کرتے ہیں، تنفر نہیں ہوتے۔ وہ تو خود کو یہی سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اور اپنے پاپا کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا، وہ پہلے ہی بہت پریشان رہے ہیں، پھر تم ان کے غصے کو بھی جانتی ہو۔ ان سے بات کر کے دل کی بے چینی کچھ کم ہوئی تھی۔ جب تک دوبارہ یہی کیفیت نہ ہوتی تب تک تو سکون ہی تھا۔ ان سے کچھ بھی کہے بغیر وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ نہ جانے آنکھوں سے آنسو کب بہنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ اب بس بھی کرو، اور کتنا خود کو پریشان کرو گی، کتنی اذیت ہوگی؟ تحریم اس کے آنسو پوچھتی، اس کے سامنے کھڑی براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا کروں، میرے اندر کی کشمکش ہی ختم نہیں ہوتی۔ خود کے رد کیے جانے کا احساس اس قدر اذیت ناک ہے کہ پھپھو میری محسنہ ہے، مگر انصب کیا صرف وہی تھا میرے لیے اس دنیا میں؟ وہ نہ جانے کس سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے، اپنی بہن سے، یا خود سے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھپھو کو اگر اپنی محسنہ سمجھتی ہو تو انصب بھائی بھی تمہارے محسن ہیں، اتنے ڈیشنگ، ویل مینرڈ، اچھی تعلیم، ان کو بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ مگر انہوں نے صرف تمہارے لیے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی۔ اور اتنے دن سے تمہارا رویہ کیسا ہے پھپھو کے ساتھ؟ وہ شاپنگ کے لیے کہتی رہی اور تم سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسروں کی نظر سے نہیں، ان کو خود کی نظر سے دیکھو، وہ کتنی اچھی ہیں تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اچھی بہنیں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، اس کی بہن بھی اس کے لیے نعمت تھی۔ دونوں کی دوستی اتنی تھی کہ کبھی کوئی اور دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ منت غصے کی کچھ تیز اور جذباتی تھی، تو تحریم اس کے جذبات کو قابو کرنا جانتی تھی۔ پلیز خود کو بدلو، تاکہ پھپھو کو یا انصب بھائی کو کبھی اپنے فیصلے پر دکھ نہ ہو۔ تم بہت اچھی ہو، بس ذرا سی بے وقوف ہو۔ تحریم نے اپنی لمبی انگلیوں کو ذرا سے اشارے کر کے گول کیا۔
اور انصب بھائی اگر ماسٹرز کی ڈگری کے باوجود اپنے ابا کے ساتھ دکان پر جاتے تو یہ ان کا کیئر کا ایک انداز ہے. جاب بھی ہو سکتا ہے کرنے کا ارادہ ہو، اگر نہ ہوا تو تم بنوا لینا، آخر تم کس مرض کی دوا ہو. ویسے بھی کوئی بھی کاروبار ہو، بزنس تو بزنس ہی ہے. اب امانت پھپھا بھی تو لیدر کا بزنس کرتے ہیں اور نعمان بھائی اور فیضان بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نام نہ لو اس کمینے کا، اس نے نفرت و حقارت سے کہا. میں تو سمجھی اس فضول شخص کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی ہو. اگر محبت نہیں تو پھر کاہے کی پریشانی؟ اپنے بندے سے محبت کرو نا. قسم سے اتنا ڈیشنگ ہے. آنکھ دبا کر کہنے پر اس نے اس پر تکیہ پھینک دیا. مرو تم. مگر کچھ دن کے بعد پھر سے اس پر وہی کیفیت طاری ہونے لگی. اگر تمہارے ارادے کی خبر تمہارے پاپا کو ہو گئی تو وہ ہم سب کی. ہیرا ایک دم خاموش ہوئی تھی. رؤف صدیقی سامنے کھڑے کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہے تھے. قدم بڑھاتے وہ منت کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. کیا چاہتی ہو تم؟ وہ عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے مگر اس میں ان کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا. بہت دیر تک وہ کچھ بھی نہیں بول سکی. میں لندن نہیں جانا چاہتی، اس نے سر جھکائے جواب دیا تھا. ٹھیک ہے ہیرا بیگم، اگر یہ لندن نہیں جانا چاہتی تو اسے کہیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لے، کیونکہ اب یہ اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی. حکم دے کر وہ رکے نہیں تھے. وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سن چکے تھے. مزید کچھ سننا نہیں چاہتے تھے. ان کے سامنے وہ جملہ بھی نہ جانے کیسے منہ سے نکل گیا تھا اور اب وہیں کھڑی آنسو بہاتے وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی. ان گزرے سالوں میں جہاں حسین نے اپنی محنت، لگن، تجربے اور قلیل سرمایہ کو کام میں لاتے ہوئے لیدر کا بزنس سیٹ کر لیا تھا، وہیں اس کا گھر 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے وجود سے پر رونق ہو گیا تھا. ان دونوں کی محبت مثالی تھی. وہ ابھی بھی اس کے اظہار محبت اور التفات پر چھوئی موئی بن جاتی. فریال، رخ اور انصب، زندگی کتنی خوبصورت تھی. ساری عمر گزر گئی، ابھی تک تمہاری طرف سے اظہار محبت کا انتظار ختم نہ ہوا. وہ اسے جگانے آئی تھی. اس نے ہاتھ کھینچ کر اسے قریب کر لیا. جناب آفس سے دیر ہو رہی ہے، بچے کب کے اسکول جا چکے ہیں. اس کی گرفت سے نکل کر وہ پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی. آج لیٹ جانا ہے آفس، کسل مندی سے کہتا وہ پھر سے بیڈ پر گر گیا. ابھی اس کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. یار یہی کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے. وہ پھر سے اسے چھیڑنے لگا. کیا ابھی بھی اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے اظہار کی، مگر تم بھی ایک زاہد خشک ہو. اس نے اس طرح منہ پھیلا کر کہا کہ اس کا نکرئی کہکا بے اختیار ہی بلند ہوا. شکر ہے تمہاری ہنسی تو سننے کو ملی، ورنہ تو ہنسنے کے نام پر ایک لکیر سی ہونٹوں پر کھینچ جایا کرتی تھی. وہ پھر سے شوق ہونے لگا. اب اٹھ جائیے، آج ہما، امانت بھائی اور بچوں کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ بھی جانا ہے آپ کو. اس کو یاد دلا کر اس کا دھیان مکمل طور پر موڑ دیا. ہاں یار تم چلو گی انہیں لینے؟ وہ اسے پوچھنے لگا. آخر کو بہن تھی اس کی، وہ بھی چھوٹی. نہیں آپ لے آئیے، تب تک میں کھانا تیار کر لوں گی. پھر کچھ دن تک تو وہ ہمارے ہاں ہی ٹھہریں گی. فلیٹ میں جن چیزوں کی کمی ہوگی وہ خود دیکھ لیں گے. ہما کو فیملی سمیت پاکستان سے یہاں بلانے میں اسی کا ہاتھ تھا. لیدر کا بزنس روزے افزوں ترقی کر رہا تھا. ایسے میں نئے ورکرز کی ضرورت پڑتی رہتی تھی. ہما اول روز سے اس گھر میں تنگ تھی. امانت اللہ پڑھا لکھا شخص تھا، مگر نہ جانے جاب پر ٹک کر کام کیوں نہیں کرتا تھا. آئے دن ہما کی پریشانیاں اسے بھی پریشان کرتی رہتی تھی. بچوں کے ساتھ نے اسے خود ترس اور زود و رنج بھی بنا دیا تھا. وہ جب فون کرتی ہما رونے لگتی. اس نے حسین سے بات کی تھی اور حسین بھلا اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا. کئی مہینوں کی کوشش کے بعد وہ انہیں اپنی کمپنی کا امپلائی بنا کر لانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا. اس کے اپنے کوئی قریبی رشتہ دار تھے نہیں، بس یہی سسرالی عزیز تھے جو اسے اپنی بیوی کی طرح بہت عزیز تھے. ویسے وہ نیکی کو پھیلانے کا قائل تھا. بہت پہلے اگر عاطف نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور بغیر کسی کی صلے کے اسے یہاں سیٹ کروایا تھا تو وہ بھی کسی اور کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہتا تھا، اور یہیں سے اس کی بدقسمتی کا آغاز ہوا تھا. کبھی اتنا برا سفر نہیں گزرا جتنا اب گزرا ہے. ایئرپورٹ پر لینے والا انصب کئی سال پہلے دیکھے گئے انصب سے کتنا مختلف تھا. وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی. وہی کندھے جھٹک کر لاتعلق بھی ہو گئی تھی. پھپھو سفر کی طوالت، دھند اور نہ جانے کن باتوں میں الجھی ہوئی تھی، اور وہ گاڑی کے ایک کونے میں بیٹھی باہر کی روشنیوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. کبھی اسے لندن گھومنے کا کتنا شوق تھا، اور اب باہر دوڑتے بھاگتے ملگجے اندھیرے کتنے عجیب لگ رہے تھے. سچ ہے کہ ساری رونق، ساری خوبصورتی آپ کے اندر ہوتی ہے. فریال اور رخ تو آئی ہوں گی، اور لقمان، حسن، بچے، ہاں سبھی آئے تھے. پھر آپ کا انتظار کر کر کے لقمان اور حسن بھائی تو پہلے گئے. ہاں دونوں اپیاں ادھر ہی ہیں. اس کی بھاری گمگیر آواز گاڑی کی خاموشی میں گونج رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا. سفر نے واقعی تھکا ڈالا تھا. پھپھو کے شکوے بجا تھے.
तने हुए असाब आराम मांग रहे थे। उसने सर सीट के पुश्त पर टिका दिया। उसकी चौड़ी पुश्त पर बेध्यानी में नजरें जमाए वो उसके एतमाद पर हैरान थी। इतना इंतज़ार करवाया, तौबा, अब तो इंतहा हो गई। फरियाल मन्नत से मिलते हुए उससे मासूम सा शिकवा कर रही थी। हमारा तो बस नहीं चल रहा था कि सोए हुए बच्चों को छोड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाएं। बस अब्बू ने इनकार कर दिया कि अगर कोई रोया तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो किसी की चौकीदारी नहीं कर सकते इस वक्त। रुख आपा उसे लिपटाए लिपटाए ड्राइंग रूम में ले आई। भाई कोई हमें भी तो हमारी बेटी से मिलने दे। तारिक भी कमरे से निकलकर वहाँ आन खड़े हुए। घर में होने वाले शोर ने उन्हें जगा दिया था। आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरते ढेरों दुआएं दे डाली। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हमारे घर घर की रौनक बनी रहो। सारे रास्ते जिस बेजारी और लातलकी का मुजाहरा उसके फुफ्फू ने से किया था, उस पर उसे शर्मिंदगी हो रही थी। हालांकि घर से इरादा किया था कि वो अपनी सोचों को सही रुख देने की कोशिश करेगी, मगर घूम फिर के फिर वही चीज़ें दिमाग में आ जाती और उसका दिमाग उड़ जाता। बैठ जाओ मन्नत, फुप्पो ने ही आगे बढ़कर उसे सोफे पर बिठाया था। हम दोनों के सोने का इंतज़ाम करो तुम दोनों, ऐसा बुरा हाल है कि बयान से बाहर है। हिना बेगम फरियाल और रुख से मुखातिब थी। मन्नत के साथ सोफे पर बैठते उन्होंने पाँव ऊपर करके रख दिया। बेगम जहाज़ में सफ़र करके आई हैं कि गधा गाड़ी में? तारिक का चुटकुला सुनकर सब मुस्कुराने लगे। गधा गाड़ी ही समझ ले, इतनी देर में तो अगर गधा गाड़ी में भी बैठ कर आते तो जहाज़ से पहले पहुंच जाते। अनसब तुम भी बैठ जाओ, इतना मुअद्दब होकर हाथ बांधे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। तारिक हुसैन ने अनसब के मुसलसल एक जगह खड़े होने को मजाक का निशाना बनाया था, जिस पर फरियाल और रुख आपी का मजमुई कहका उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया था। शुरू हो गए अब्बू के शोशे। अंदर की जानिब जाती रुख ने अनसब को धक्का देकर उसके बराबर बिठा दिया। सब बहन भाई शायद एक दूसरे से बहुत फ्री थे। कुछ खाओगी? भूख तो नहीं लगी तुम्हें? हिना के पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिला दिया था। खुद को कॉन्फिडेंट समझने वाली मन्नत थोड़ी नर्वस थी। वो उसके साथ जुड़ के बैठा था। फरियाल के धक्के पर वैसे भी वो बामुश्किल संभला था। फिर सोफे पर जगह ही तंग थी। एक तरफ फुप्पो फैल कर बैठी थी तो एक तरफ वो। अम्मी मन्नत का ड्रेस उसके वॉशरूम में लटका दिया है और आपका ड्रेस भी। बस उठिए और जाकर रेस्ट करिए, बाकी सब सुबह। आओ मन्नत, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फरियाल ने उसका हाथ पकड़ा। 6 साल पहले देखी हुई फरियाल अभी भी वैसी ही थी। 2 बच्चों के बावजूद नाजुक इंदाम सी। अपनी कज़न उसे बहुत भाई थी। अभी मन्नत को हमारे कमरे के साथ वाले कमरे में ले जाओ, मैं भी आज इसके साथ सोऊंगी। प्रॉपर रेस्ट कर ले, फिर कल। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया, जिसे समझते उसने सर हिला दिया। आज तो थकी हुई इतनी है, कल ज़रा अच्छी तरह तैयार होगी तो रुखसत कर देंगे इसके कमरे में। उन दोनों के जाने के बाद उन्होंने आहिस्तगी से तारिक सदीकी से कहा था, जिसके जवाब में उन्होंने सर हिला दिया था। कुछ देर मोबाइल पर खेलने के बाद वो भी उठकर अपने कमरे में आ गया था। ज़िंदगी में अचानक आने वाला इनकलाब उस पर असर कर सका था या नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल ज़रूर गया था। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में उसके कसरती बाजू नुमायाँ हो रहे थे। घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखे, अलमारी में से कपड़े निकालते, शॉवर लेते, सारे कामों के दौरान उसका ध्यान अजीब तरीके से बटा हुआ था। उस दिन सारी सिचुएशन को संभालने के लिए जो कुछ उसकी माँ ने किया था, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था, मगर उसके ज़हन दिल में न जाने कैसे अजीबोगरीब ख्यालात आते रहे थे। रुख और फरियाल की तरह उसने भी अपनी शादी के सारे इख्तियारात माँ बाप को दे दिए थे, मगर बेड पर बैठ उसने लैपटॉप खोल लिया। निकाह की तस्वीरें जो कुछ दिन पहले अम्मी ने सेंड की थी उसके सामने थी। क्या वो उसे नहीं सोचती होगी? बचपन की मंगनी और अपनी कमीनी सोच पर लानत भेजते हुए उसने लैपटॉप बंद कर दिया। सारी सोचों को झटक कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अभी उसे और बहुत कुछ सोचना था। फैज़ी के साथ मेरी कोई रकाबत नहीं थी। ना हमारा स्कूल एक था, ना घर पास पास थे, और ना ही हमारी दिलचस्पियाँ एक जैसी थी, मगर उसने मेरी एक कमज़ोरी को मेरे लिए अजाब बना दिया था। मेरे ठहर ठहर कर बोलने का मजाक बनाते, मुझे छेड़ते, वो हर हद पार कर जाता। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी, सिर्फ इस एक बात की वजह से नफ़रत। कुछ अजीब लगता है ना, मगर उसकी सिर्फ इस बात से नहीं, उसके उन सारे करतूतों की बदौलत जो गाहे बगाए वो मुझे नीचा दिखाने के लिए करता रहता था। पहले पहल मेरा ख्याल था कि उसके आने से मुझे एक दोस्त मिल जाएगा। मैं इकलौता बेटा था और वो मेरा खालाजाद, मगर वो कभी मेरा दोस्त बन सका ना भाई। जिस तरह उसके वालिदैन कभी मेरे वालिदैन के हमदर्द और बही ख्वाह न बन सके। मैं उससे किसी चीज़ में पीछे न था। बेहतरीन स्टूडेंट, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक, मगर मेरा शर्मीलापन ज़रूर ऐसा था जो उसमें ना था, और शायद यही वजह थी कि वो मेरा मजाक उड़ाता था। हमारे घर में उनका आना जाना था, मैं उसका सामना करने से कतराता था। मेरी लकनत थेरापी की बदौलत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, और डॉक्टर के ख्याल में रही सही कसर भी आने वाले सालों में पूरी हो जाती, मगर उसकी छेड़छाड़ और मजाक ने मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था।
वक्त थोड़ा और आगे बढ़ा, हम थोड़े बड़े हुए। मेरी उठान अच्छी थी, कद रंगत हर लिहाज से मैं उससे बेहतर था। अमानत अंकल का रंग गहरा सांवला था, इसलिए उनकी औलादे भी ऐसी ही थी, मगर मेरी सारी खूबियों पर मेरी एक खामी हावी हो गई थी। वो मुझे चिढ़ाता, मजाक उड़ाता, शरारतें करके मेरा नाम लगाता और मैं अपनी सफाई में कुछ भी न कह पाता। एक बार खुद गिरने पर उसने मेरा नाम लगाकर मुझे खूब डांट पड़वाई थी। इसी तरह के वो बहुत से वाक़यात मेरे हाफ़्ज़े में अभी तक महफूज हैं। नया नया लड़कपन था, सब हमारे घर इकट्ठे हुए थे। लिविंग रूम में एक तरफ हुमा आंटी और अम्मी बातें कर रही थी और एक तरफ हम बच्चे बैठे थे। मैं खेल में शामिल नहीं था, दोनों बहनों राजो न्याज में मसरूफ़ थी। उनका ख्याल था कि हम सबका ध्यान उनकी तरफ नहीं। मैं तो अपने अनसब के लिए मन्नत को मांग लूँगी, मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत पहले से सोच रखा है मैंने। अम्मी की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हुआ था। हाँ, वो मुझे अच्छी लगती थी, मगर वो बुरी किसको लग सकती थी? यकीनन किसी को भी नहीं। मेरे दिल में फुलझड़ियाँ छूटने लगी। नई नई जवानी और नया नया उसका ख्याल। मैं कितने दिन तक उसके ख्यालों में खोया रहा था। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद आंटी ने मिठाई भिजवाई थी कि फिजान के लिए उन्होंने मन्नत को मांग लिया। जहाँ मुझे एक धचका लगा था, वहीं अम्मी भी मुंह खोले कितनी देर मिठाई का डब्बा पकड़े खड़ी रही थी। फिजान यूं खुश था जैसे उससे पहले कभी खुशी देखी ही ना हो, लेकिन ये खुशी उसलिए थी कि उसने मेरा रिश्ता वहाँ तय नहीं होने दिया था। उसके बताने पर उसकी कमीनगी से मुझे कुछ और भी नफरत हो गई थी। उसकी मंगनी के बाद लड़कपन और जवानी का वो बुखार भी उतर गया था। फिर उसके वालिदैन ने जो किया था, इसके बाद इन सब से मेरी नफरत दो चंद हो गई थी। लंदन आने के बाद हुमा, अमानत और बच्चों की ज़िंदगी यकसर बदल गई थी। ज़ाहिरी शख्सियत की तब्दीलियाँ इस कदर ठटका देने वाली थी कि अगर मालीवाला गांव का कोई शख्स उन्हें देख लेता तो पहचानने से इनकार कर देता। सबसे बड़ी तब्दीली अमानत अली की सोच में आई थी और बाकी तब्दीलियाँ उसी की बदौलत थी। उसने हुमा और बच्चों में आने वाली तब्दीलियों को नज़रअंदाज किया था, या वह खुद ऐसा ही चाहता था। हुमा की बड़ी चादर की जगह दुपट्टा, फिर दुपट्टे की जगह गले में पहनने वाला स्कार्फ, और फिर गले में पहनने वाले स्कार्फ की जगह सिर्फ अलमारी ही रह गई थी। शलवार कमीज की जगह जीन्स ने ली थी और बाद में यही जीन्स स्किन टाइट में तब्दील हुई थी। अबिया और लुकमान बड़े थे, उन्होंने भी माँ बाप की तरह खुले हाथों और खुले दिल से इन तब्दीलियों का इस्तकबाल किया था, और फैज़ान भी उन्हीं के पीछे पीछे था। 2-3 साल के अंदर अंदर ही उनका लबो लहजा ब्रिटिश हो गया था। उर्दू को उन्होंने दिमाग के ऐसे हिस्से में डाल दिया था जहाँ वो एक नकारा रद्दी शाय की तरह अपनी बेवक्ती पर मातम कुना रहती। हुसैन की कंपनी, हुसैन की तरफ से मिलने वाले पौंड स्ट्रेलिंग ने उनके दिन ही नहीं दिल भी फेर दिए थे। जहाँ तक इन तब्दीलियों का ताल्लुक था, अगर वो सिर्फ उनकी ज़ात और घर तक महदूद रहती तो ठीक था, मगर उनका दायरा कार हिना के घर तक फैल गया था। उनके कपड़ों, बोलने चालने पर तनकीद की जाती, तरह तरह के मशवरे दिए जाते, उनका मजाक उड़ाया जाता। आपा, आपके यहाँ आकर तो लगता ही नहीं कि हम लंदन में बैठे हैं या पाकिस्तान में। वही पाकिस्तान वाला माहौल। न जाने ये तंज था या तारीफ, मगर बारहा सुनने को ज़रूर मिला करती। आपा, कुछ तब्दीली लाइए अपनी सोच में। मुझे तो लगता है वहीं गुजरात में बैठी हैं आप। कितने साल हो गए मगर आप न बदली, बल्कि बच्चों को भी वैसा ही बना लिया, अपने जैसा। हुमा ने अपने स्ट्रिकिंग किए गए बालों में हाथ फेरा, एक तनकीदी नज़र फरियाल और रुख की शलवार कमीज पर डाली और अकड़कर सोफे पर बैठकर बहन के सर पर लिए दुपट्टे को देखने लगी। सोच की तब्दीली ही तो है उमा, जिसकी बदौलत पता चला है कि बच्चों को अपनी तहजीब और मुआशरे से किस तरह जोड़ कर रखना है, अपनी ज़बान की अहमियत उन पर किस तरह वाज़िया करनी है। यहाँ रहकर वो इंग्लिश भी सीख जाएंगे, बल्कि सीख गए हैं, लेकिन पिछलों से ताल्लुक़ तो मैं ही जोड़ूंगी ना उनका। उनके बच्चे घर में उर्दू बोलते थे, स्कूलिंग तो इंग्लिश में ही थी, मगर वो खुद इस बात पर सख्ती से कारबंद थी कि बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी किसी और जगह पर आकर सारी की सारी माँ बाप के कंधों पर आ जाती है। कई साल उस जगह पर रहते उनकी सोच बड़ी गहरी हो गई थी। हुमा ने कॉफ़ी के तल्ख घूंट के साथ इन सारी बातों को बड़ी मुश्किल से हल्के से नीचे उतारा था। कुछ लोग कोहलू के बैल की तरह सारी ज़िंदगी एक ही चक्कर में घूमते घूमते गुजार देते हैं। सोचते हुए उन्होंने बात बदल दी थी। अगर वो बदलना नहीं चाहती थी तो इससे उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ने वाला था। सबसे ज़्यादा तनकीद और मजाक का निशाना अनसब को बनाया जाता। कुदरती तौर पर उसकी ज़बान में नामहसूस की जाने वाली लुकनत थी, जो थेरापी से दूर हो चुकी थी, मगर उसके एतमाद में कमी उसी की बदौलत थी। अबिया, फैज़ान और लुकमान उसका मजाक उड़ाते, अटक अटक कर बात करते, उसकी नकल उतारते, उसे चिढ़ाया जाता। तुम लोग अंदर आकर खाना खाओ, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। हुमा बच्चों के साथ हिना की तरफ आई थी और उसका उनको बुलाना गज़ब हो गया था। फिजान बोर हो रहा था और उसे अपनी बोरियत दूर करने का जरिया मिल गया था। आ आ आ आकर अबिया उसके साथ हंसने लगी। अनसम का चेहरा
गर्म होकर तपने लगा। अब वो ज़मीन को घूर रहा था, उसकी खुद एतमादी हवा हो गई थी। फिजान, ये क्या बदतमीज़ी है? फरियाल इन दोनों से बड़ी थी, इसलिए उसने फिजान को डांट दिया था, मगर अबिया और फिजान मुसलसल हंस रहे थे। अनसब जल्दी से अंदर चला गया। पाकिस्तान में भी उसे ही निशाना बनाया जाता। अगर किसी को उसकी इस कमी के बारे में पहले से इल्म ना होता तो कभी मालूम ना हो सकता, मगर फिजान वहाँ जाकर मन्नत को अपने साथ मिला लेता और खूब रगेदा जाता। सारी रात सो नहीं सकी, बुखार ने मत मार दिया इसकी। दवा दी थी मैंने 2 घंटे पहले, अब कुछ बेहतर है, सो रही है। जब तक सोती है सोने दो, शायद मौसम की तब्दीली है, ये थकावट से ये हाल है। नाजुक भी तो इतनी है। हिना बेडरूम का दरवाज़ा हौले से बंद करते सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। नानू, हमें भी मामू की दुल्हन देखनी है। 5 साला सुबहान ऊपर जाने के लिए पर तोड़ रहा था। दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, आप भाई के साथ खेलो, फिर बाद में देखते हैं दुल्हन को। फरियाल ने बेटे को रेहान के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया। आपने कुछ रेस्ट किया या नहीं? रुख उनके हाथ थामे पूछ रही थी। हाँ, थोड़ा सोई हूँ, अब चाय पीकर फिर लेटूंगी। मन्नत को तुम या फरियाल देख लेना। जी जी देख लेंगे, मैं चाय लाती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। अनसब नहीं उठा अभी तक? और तुम्हारे अब्बू? अब्बू तो चले गए दुकान पर। हाँ, अनसब सो रहा है अभी, वो कहाँ इतनी जल्दी उठता है। बच्चों ने सुबह से दिमाग खा लिया है, कभी दुल्हन तो कभी मामू, इतनी मुश्किल से रोक के रखा है। फरियाल सही मायनों में बच्चों के हाथों तंग हुई बैठी थी। सबके बेडरूम ऊपर थे, बच्चे थप थप करते सीढ़ियाँ चढ़ते, बड़ी मुश्किल से उनको नीचे लाना पड़ता। सुबहान और रेहान उसके बेटे थे, जबकि परी और दाइम रुख के। बैठ जाओ तुम, बच्चों को रुख देख लेगी। फरियाल चाय उनके सामने रखकर उनके साथ ही बैठ गई। बैग खोल कर देख लेना, कुछ शॉपिंग मैंने उधर से ही की थी। मन्नत के लिए कुछ जेवर जो तुम्हें पहले भी बताया था और कुछ कपड़े उसकी अलमारी में सेट कर दो। और हाँ, एक भारी काम वाला जोड़ा है, वो निकाल कर अलग रख देना। हिना बेगम चाय पीते पीते उसे हदायत भी देती जा रही थी। इकलौता बेटा और उसकी शादी के अरमान उनके दिल में किस तरह ठाठे मार रहे थे, मगर उनसे पूछता, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं देख लूँगी। फरियाल ने उन्हें तसल्ली देकर जिम्मेदारी उठा ली थी। हसन और लुकमान तो आएंगे ना? आज शाम अच्छा सा खाना तैयार कर लेना तुम दोनों बहनें मिल के, और मन्नत को भी तैयार कर देना। फरियाल सर हिलाती सब सुन रही थी। अम्मी, आंटी और फिजान ने जो कुछ किया, भला ऐसे भी करता है कोई अपने सगे रिश्तेदारों के साथ? गैर हो तो और बात है। बहुत दिनों से जहन दिल में खटने वाली बात आखिर उसने माँ से क्या ही डाली थी। बस बेटा, ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात उसे बता रही थी। बुखार 1 न 2 पूरे 4 दिन लगाकर ख़त्म हुआ था। फरियाल के शौहर डॉक्टर थे, दवा भी उन्होंने ही दी थी, सो अब बेहतर थी। परदेश की बीमारी ने उसे ज़दो रंज कर बना दिया था। सब आते उसके पास बैठते, इधर उधर की बातें करते, उसका दिल बहलाने की कोशिश की जाती और महफिल बर्खास्त हो जाती। अभी भी सब उसी के पास से उठकर गए थे। सुस्ती उसके पूरे वजूद में पंजे गाड़े हुए थी। 70 बार का कमरे का लिया हुआ जायज़ा एक बार फिर से लिया जाने लगा। साफ सुथरा, हवादार, रोशन कमरा, बेड और 2 सिंगल सोफों और एक छोटी मेज़ से आरास्ता, बड़ी शीशों वाली खिड़की जिससे बाहर झांकने पर हरा भरा लॉन नजर आता, मगर दिल पे छाया जमूद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इतनी खामोश तिबा तो हरगिज़ नहीं थी जितनी यहाँ आकर हो गई थी। तरीम से बात करके दिल को सुकून मिला था। मामा, तुमसे बात करना चाहती हूँ, और पापा भी। तहरीम ने फ़ोन शायद मुंतकिल कर दिया था। दूसरी तरफ से हेलो हेलो सुनने के बावजूद अभी तक उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी। लगता है कोई मसला है, आवाज़ नहीं आ रही। काट कर दोबारा कॉल मिलाओ। मामा की आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। तहरीम की कॉल दोबारा से आ रही थी। फ़ोन सिरे से ऑफ करते वो गुमसुम बैठी, शायद कुछ भी नहीं सोच रही थी। वलीमा का दिन ही मुकर्रर कर लेते। यूरोप के शौहर नामदार थे, उसे सामने बिठाकर न जाने सब कौन सी बातों में मसरूफ़ थे। गोल्डन और रेड भारी काम वाला ड्रेस फुप्पो ने न जाने कब ख़रीदा था, शायद तभी जब वो उनसे मुकम्मल इजहार लातुल्की करके सोग मनाने में मसरूफ़ थी, या किसी और वक्त। बहरहाल था बहुत खूबसूरत। रुख और फरियाल ने उसका मेकअप करने की भी कोशिश की थी, मगर मेकअप के नाम पर सिर्फ एक लिपस्टिक ही लगवाई थी उसने। वो भी अगर तहरीम की तरफ से ताज़ा ताज़ा डोज न मिली होती तो शायद ये कपड़े पहनने से भी इनकार कर देती। अब मामा पापा से तो नाराज़ थी ही, तहरीम से नाराज़ होना नहीं चाहती थी। मन, अगर तुमने कोई बेवकूफ़ी की तो मुझसे दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं। अब तो कुछ मैच्योर हो जाओ। वो फ़ोन पर क्या कुछ बोलती रही थी। उसका बस न चलता कि फ़ोन के अंदर घुसकर उस तक पहुंच जाए और दिमाग दुरुस्त कर दे। हफ्ते बाद की तारीख रख लेते, हॉल की बुकिंग तो हो ही जाती। रुख के शौहर का अपना शादी हॉल था, यहाँ उसके लिए कोई मुश्किल न थी। भांत भांत के लोग अपनी अपनी बोलियों में मसरूफ़ थे। उसका सर रवायती दुल्हनों की तरह झुका ही था, मगर वजह वो सोचे थी जो बगैर रोक टोक के वार्द हो रही थी। अनसब कहाँ है भाई, कुछ तस्वीरें ही हो जाएं।
طارق صدیقی اپنی اولاد سے دوستوں کی طرح بات کرتے تھے، اب بھی تصویریں لینا انہیں ہی یاد آیا تھا۔ انصب، انصب اب آ بھی جاؤ، کہاں ہو بھائی؟ وہیں سے آواز لگاتے وہ کتنے عجیب لگے تھے۔ اپنی ساری سوچیں ایک طرف رکھ کر اس نے اس مسخری فیملی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ پھپھا اوپر کو منہ کر کے اسے آوازیں دے رہے تھے۔ پہلی بار ہنسی آئی تھی، اس نے نیچے سر جھکا لیا۔ اچانک احساس ہوا تھا کہیں اسے بے وقوف ہی نہ سمجھ لے۔ اول روز کے بعد سے اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، اس نے بھی اس کا حال احوال پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اب آ بھی چکو، دلہا صاحب کے ٹشن ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑے پھر سے آوازیں دینے لگے۔ جب اس نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا تھا، ہاف وائٹ شلوار قمیض میں وہ تیزی سے اتر رہا تھا۔ اب بیٹھ بھی چکو، کتنا ملو گے سب سے؟ لقمان کی سرگوشی تو ہرگز نہیں تھی کیونکہ سب کو سنائی دے گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتارو بھائی تصویریں، دلہا کا رخ روشن آخر نظر آ ہی گیا۔ طارق صدیقی ایک بار پھر ایکشن میں تھے، نہ جانے انہوں نے تنزیہ کہا تھا یا مزاحیہ، بہرحال اسے ایک بار پھر سے ہنسی آ گئی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد وہ ایک موڈ سے باہر نکلی تھی اور یہ سب کتنا اچانک ہوا تھا۔ جیتے رہو، خوش رہو دونوں۔ پپھو نے دونوں کے سروں پر پیار دے کر ایک ایک گلاب جامن ان کے منہ میں ڈال دیا۔ دلہن، یہ جو صاحب ہے نا، ہر بار مجھ سے ہار جاتے ہیں۔ سبحان اس کے سامنے کھڑا اسے بتا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، بلکہ سب ہی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی چنچال موڈ میں تھا۔ اگر خاموش تھی تو صرف وہی تھی، باقی تو مچھلی منڈی گرم تھی۔ ہم تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تم اٹھو، دلہن کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ رخ کو ٹوکا دیتے ہینا بیگم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باقی سب بھی نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ کمرے کی خوبصورتی اور خوابناکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ابو اور لقمان بھائی نے مل کر سجایا ہے، رخ اسے بتا کر الماری کھول رہی تھی جہاں اس نے اس کی چیزیں سیٹ کی تھی۔ کمرے کے کونوں میں جلتی موم بتیاں، دروازے سے بیڈ تک بنا پھولوں کا راستہ، بیڈ پر پھولوں سے بنا دل، خود اس کا دل ایک دم اس خوبصورتی کا اسیر ہوا تھا۔ رخ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں انصب کو بھیجتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ شرارت بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھال گئی تھی اور انصب کا ذکر جیسے اسے ہوش میں لے آیا تھا۔ دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ انصب، انصب، یہ نام! اس نے دانت کچکچائے۔ کمرے کی ساری خوبصورتی اس ایک نام نے سیاہ کر دی تھی۔ الماری سے اپنے لیے سیاہ بلیک سوٹ منتخب کر کے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ بہت دیر تک شاور لینے کے بعد باہر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کریم کا مساج کرتے اچانک اس کی نگاہ اپنے عکس پر جا ٹھہری تھی۔ بڑی بڑی شربتی آنکھیں، خوبصورت نازک ہونٹ، کھڑی ناک، نازک سرائی جیسی گردن، گلابی رخسار، لمبا قد۔ کیا وہ رد کی جا سکتی تھی؟ مگر کی جا چکی تھی۔ اس نے لمبا سانس بھرتے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا۔ جس شخص کے حوالے سے وہ اس کمرے میں موجود تھی اسے کبھی قابل اعتنا نہ سمجھا تھا، کہ جسے اس نے اپنے جینے کی وجہ بنا لیا تھا، اس نے اسے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ فیضان! بغیر آواز کے اس کے لبوں نے جنبش کی۔ کیا یہ زندگی تھی؟ ایک گہری ٹھنڈی سانس بھرتے وہ مڑی۔ اسی وقت وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اسے اسی طرح بغیر دوپٹے کے دیکھ کر جہاں ایک ثانیے کے لیے وہ ٹھٹکا تھا، وہیں وہ بھی بدحواس ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر رکھا عروسی ڈریس الماری میں ہینگ کرنے کے لیے پکڑ لیا۔ کچھ دیر کے لیے صحیح، تم سے اتنا انتظار بھی نہ ہو سکا کہ جس شخص کے حوالے سے تم اس کمرے میں موجود ہو اس کے لیے تیار۔ اس کے اس حلیے پر اس کی سوچ عجیب تو نہ تھی، نہ جانے اسے اس طرح سر جھاڑ منہ پہاڑ دیکھ کر دکھ کیوں ہوا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعض چیزیں واقعی اتنا بھاری بوجھ ہوتی ہیں کہ جتنی جلدی ان سے چھٹکارا پا لیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ عین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انداز نہایت سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا تھا۔ اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کی طرف تھا۔ اس کے کلین شیو چہرے پر تازہ شیو کی نلاہٹ تھی، جبڑے بھنچے ہوئے اور کالی آنکھیں ٹھہرے پانیوں جیسی تھی۔ ایک لحظے کو وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی اور حیران بھی۔ کیا یہ وہی انصب تھا؟ ایک قدم مزید بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ٹھنڈے برف ہاتھ بھاری مردانہ ہاتھوں کی گرمی سے جیسے پگھلنے لگے تھے۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتے دو بھاری کنگن اس کے ہاتھوں سے ہوتے اس کے ہاتھوں میں منتقل ہوئے تھے۔ انداز میں کانکی اور روبوٹک تھا، جسے وہ ابھی تک وہ انصب سمجھتے ہوئے کسی خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سراسمہ ہو کر اس نے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس کے سلگتے ہاتھوں کا لمس اس کے چہرے تک کو دہکا گیا تھا۔ اس کی ازلی بے نیازی اود کر آئی۔ کیا یہ بھی امی نے دیے ہیں؟ اس کا انداز استزائیہ تھا۔ ایک تپی ہوئی خشمگی نگاہ اس پر ڈالتے وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ایک تمسخرانہ ہنسی ہنستے وہ جیسے جانی دشمن کو زیر کر کے آئی تھی۔ کمرے کے از سر نو جائزے نے جہاں اسے خائف کیا تھا وہیں پریشان بھی کر دیا تھا۔ اتنا بڑا بیڈ روم صوفے کے وجود سے خالی تھا۔ بیڈ کے آگے پڑا کاؤچ، دو سنگل صوفے اور چھوٹی چھوٹی سائڈ ٹیبلز۔ کاؤچ پر سونے کے
ख्याल पर उसने लानत भेजी थी। अब उसके कदमों में सोने से तो रही, बाकी बाहर के बेडरूम न जाने किस किस के थे। एक ही हल था, उसके आने से पहले पहले कंबल ओढ़कर बेड के एक कोने में सो जाए, और उसने ऐसा ही किया। ओह, तो मिस मन्नत मुझे तासुर देना चाहती हैं कि उनके लिए मेरी अहमियत सिफर है, हालांकि जानती नहीं कि मैं आपको सिफर जैसी अहमियत भी देने से कासिर हूँ। जिस शख्स से आप वाबस्ता रही हैं उसका नाम ही मुझे अजियत देता है, और आप तो। उसने सर झटककर सब सोचों को भी झटकने की कोशिश की थी। बेड का दूसरा कोना आबाद करते उसने दूसरी तरफ हिलते कंबल को चंदा अहमियत ना दी थी। उसे अभी बहुत सा काम करना था, इसलिए इस किस्म के फजूल कामों के लिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। लैपटॉप खोलकर लॉग इन करते वो मसरूफ़ हो चुका था। बहुत बहादुर और पुरअतमाद होते हुए भी वो थोड़ा डरी हुई थी, और फिर ना जाने कब नींद के सामने बेबस हो गई थी। फिजान के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने वाली मन्नत हादसाती तौर पर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। बेड के दूसरे कोने पर मौजूद वो लड़की कभी फैज़ान के साथ मंसूब रही थी। मुझे ये बात भुलाए न भूल रही थी। शायद मैं भूल भी जाता अगर उसका रवैया कुछ बेहतर होता, मगर वो तो अव्वल रोज़ से सोग मना रही थी। उसे मेरी और मुझे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़बरदस्ती बनाया गया था। शायद वो मुझे अभी तक वहीं दबो, झिम्पू और रुक रुक कर बोलने वाला कम एतवाद अनसब समझती थी, जो उसकी बातों से खाइफ हो जाया करता था। मगर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी थे, रिश्ता भी वही था और हम भी। मगर उसे मेरी परवाह नहीं थी, तो मैं कौन सा उसके इश्क में पनाह हो रहा था। गुजरे वक्त ने जहाँ और बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा की थी, मेरी ज़ात भी निखर गई थी, और इसमें सरासर मेरी अपनी कोशिशों का दखल था। रात बीत गई थी, उसे बीत ही जाना था। खनकी ने अचानक ही धावा बोला था। टेरेस का दरवाज़ा बंद करते मैं अंदर आ गया, जहाँ वो आराम से सो रही थी। नींद तो मेरी भी बहुत अच्छी थी। दो जानी दुश्मन एक छत के नीचे एक बेड के मुख्तलिफ कोनों में मज़े की नींद सो रहे थे। यहाँ दिल न लगने की वजह उसकी अदम दिलचस्पी थी। फूफो फूफा उससे बातें करते। फरियाल और रुख अगरचे जा चुकी थी, मगर हर रोज़ फ़ोन किया करती, मगर उसकी खामोशी ख़त्म होने में न आती। फूफो उसको ज़बरदस्ती मुखातिब करती, पुराने किस्से सुनाती। फूफा अपने दिन की रवादात सुनाते, और वो हूँ हाँ करते सुनती रहती। अनसब के मामूलात वही थे जिनमें उसके होने ना होने से कोई फ़र्क ना आया था। रात देर तक बैठकर टिक टिक करता, देर से सोता, देर से उठता और काम पर चला जाता। अगर उसने उसे उसकी औकात में रखा था तो वो भी उसे चंदा अहमियत न देता। सारा दिन ऊपर नीचे के चक्कर लगाती, तहरीम से बात करती, मामा की आवाज़ सुनते फ़ोन बंद कर देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फूफा और फूफो से बातें करने लगी थी, जैसी वो थी नहीं। कितनी देर ऐसी बन के रह सकती थी मुझे नहीं मालूम। ये कस्टम वालों ने हमारी लेदर गुड्स क्यों पकड़ी हैं, मगर एक बात तो तय है कि हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। अगर माल छुड़वाया जाए तब भी, और अगर वो उसे क्लियर करने से इनकार कर दें तब भी। मगर अभी मसला ये नहीं है। इस 7 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर के तीसरे कमरे में हुसैन बेचैनी और परेशानी के आलम में चक्कर काट रहा था। एक तरफ खड़ा अमानत उसकी परेशानी को उसके वजीहा चेहरे पर देख सकता था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर से बंद कर लिया। हुसैन एक बार फिर बोलने लगा था। मसला तो पाकिस्तान का वो ऑर्डर है जो पहले ही लेट हो चुका है। वादे के बावजूद हम इन कंपनियों को माल पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। अब वो हमारी पहले की साख की बदौलत अगर हमारे ऑर्डर की इसी तरह साथ लेकर चल रहे हैं तो हमारी खुशकिस्मती है, वरना बहरहाल मैं यहाँ कस्टम के मामलात देखता हूँ। आप पाकिस्तान जाइए और जो भी मसाइल हैं उन्हें फिलफौर हल करने की कोशिश करिए। उसकी आंखें बोलते हुए भी गहरी सोच में डूबी दिखाई देती थी। चारों तरफ से मुश्किलात ने जैसे एकदम धावा बोल दिया था, और वो कुछ भी समझने से कासिर था। गुजरे सालों में ऐसी किसी मुश्किल से वास्ता नहीं पड़ा था, मगर अब आप फिक्र न करिए हुसैन भाई, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अमानत अली के मन की मुराद जैसे बर आई थी। वो यही तो चाहता था। पिछले कई सालों से अमानत उसके साथ था, हर चीज़ के बारे में जानता था। पिछली बार भी तो ऑर्डर की सारी तफसीलात वहीं तय करके आया था, और यहीं से हुसैन की बदकिस्मती का आगाज़ हुआ था। दोनों के दरमियान हम जुल्फ का रिश्ता हुसैन के लिए अहमियत रखता हो या ना हो, लेकिन अमानत बिला वजह ही मुकाबलेबाजी का शिकार हुआ था। अमानत के जज्बात कभी भी हुसैन तक नहीं पहुंच सके थे, मगर उसकी इतनी तरक्की ने अमानत के दिल में अजीब तरह के जज्बात भर दिए थे। अगर हुसैन इस वक्त अपनी सोचों में गुम सामने पड़ी मेज़ को घूर न रहा होता तो अमानत के होंठों पर आने वाली मकाराना मुस्कुराहट से कुछ न कुछ जान ज़रूर जाता। अच्छा बेटे, मैं जा रही हूँ, इतनी छुट्टियाँ हो गई, अब तो बच्चे भी मुझे याद कर करके थक गए होंगे। हिना खातून सर पर चादर जमाते उसके सामने खड़ी उसे बता रही थी। उसने उनके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाते सर के इशारे से जी अच्छा कहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नज़रें उन्हीं पर जमी रही। अगर अनसब या उसके अब्बू आए तो खाना निकाल देना, चावल तो बने हुए हैं, सिर्फ गर्म करने हैं। उसने एक बार फिर से सर हिला दिया।
दरवाज़ा खुद कार लॉक से बंद हो गया था। उसने कसरमंदी से टांगें फैला ली। कैसी अजीब बात थी, लंदन आकर जैसे वो गांव में आ गई थी। वही माहौल, कितना अजीब था सब। उसकी पुप्पो हिना सदीकी करीबी मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। शाम 2 घंटे वो मस्जिद में गुजारती। बहुत पहले वो इस मस्जिद से अपने रोज़गार के लिए वाबस्ता हुई थी और अब उसे कार खैर समझते हुए अभी तक उसी पर कार बंद थी। फूफा तारिक हुसैन की फैंसी कपड़ों की दुकान थी। लंदन साउथ हॉल का ये इलाका जिसमें ज़्यादातर एशियाई आबाद थे, खूब पर रौनक रहता। पुप्पा भी खुश रहते। गांव से आने के बाद उन्होंने यहाँ रोज़गार तो ढूंढा ही था, बहुत सी दूसरी दिलचस्पियाँ भी ढूंढ ली थी। गांव के हुक्के की जगह शीशे के हुक्के ने ले ली थी। शीशे का नया नाजुक हुक्का वो कभी कभार ही गुड़गुड़ाते, ये शायद दुकान में अपना शौक पूरा कर लेते होंगे। फरियाल और रुख दोनों शादीशुदा थी। हफ्ते या 2 हफ्ते बाद बच्चों के साथ चक्कर लगाती। दोनों के 2-2 बच्चे थे, दोनों पढ़ी लिखी थी और स्कूल में जॉब भी करती थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो ही उसकी सोच अनसब की तरफ जाती उसे गुस्सा आने लगता। एमए इंग्लिश करने वाली यूनिवर्सिटी की बेहतरीन स्टूडेंट के लिए यही कपड़े बेचने वाला दुकानदार ही रह गया था। उसकी सोचें जहरीली हो जाती। अव्वल रोज़ वाली, मैं तुम्हें नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, कैफियत अभी तक बरकरार थी। घर उसकी सोच से बढ़कर खूबसूरत और बड़ा था। कहीं कमरे, बेहतरीन फर्नीचर, बड़ा लॉन। आने से पहले उसके जहन में तंगो तारीख 2 कमरों का फ्लैट घूम जाता, जैसा कि उसने लंदन की रिहाइश के मुतालिक पहले से सुन रखा था। मगर यहाँ सब उसकी सोच के उल्ट था। कभी उसे तहरीम की बातें याद आती। वेल मैनर्ड और सॉफ्ट स्पोकन से हैं अनसब भाई। दोनों के लिए तो वो शायद सॉफ्ट स्पोकन ही था, मगर उस पर अजीब तंज के तीर बरसाता। खैर वो भी कौन सा कम करती थी, वो खुद सर थी। उसकी तज़हीक का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देती थी। बाहर तो दोनों अमूमन सब ठीक है कि एक्टिंग करते पाए जाते, और कमरे के अंदर कभी कभार की नश्तर जनी चलती रहती। उसकी अपनी तबीयत में अजीब तरह का बचपना था। बहुत जल्द नाराज़ हो जाती, जल्दी मान भी जाती। हालांकि वो घर में सबसे बड़ी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर वो ऐसी ही थी, अजीबो गरीब शख्सियत की मालिक। कभी फुप्पो पर बेतरह प्यार आता। फूफा की बातें सुनते सुनते कितनी देर गुजर जाती, और कभी हर चीज़ से दिल ओब जाता। कभी किचन में सारा सारा दिन गुजार देती, तो कभी 1 मिनट के लिए भी वहाँ खड़ी ना होती। वो वजीहा था, उसे इस बात से कोई इनकार न था, मगर उसका दिल का क्या करती जो उसकी तरफ माइल ही ना होता था। वो उसे वहीं दबो, झिम्पू, अनसब समझती थी, जो उसके करीब तक आने की जुर्रत न कर सका था। तुम क्या समझते थे कि तुम वहाँ मेरा तमाशा बनाकर छोड़कर भाग जाओगे तो मैं वहीं तुम्हारे नाम पर बैठी रहूँगी, सड़ती रहूँगी? देखो यहीं आ गई हूँ मैं, और बहुत खुश हूँ। एक ही सांस में जुमले बोलते उसका सांस चढ़ गया था। किचन में जाते, चाय बनाते बनाते उसे न जाने क्या हुआ तो फिजान जैसे नफरत से सोचते उसका गिरबान पकड़ने की ख्वाहिश थी। आज अचानक उसका नंबर सामने आने पर उसका नंबर मिलाट बैठी थी। वो उसे बताना क्या चाहती थी खुद इस बात से लायक थी। बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था तुमने, या कुछ और भी कहना चाहती हो? वैसे भी मैं शादी के नाम पर एक और माँ पालने का कायल नहीं, एक ही बहुत है मेरे लिए। जब शादी के बगैर ही मामलात हल हो रहे हों तो शादी नाम का फंदा गले में डालने की ज़रूरत क्या है? उसकी मकरू आवाज़ ने दूसरी तरफ की खामोशी को तोड़ा था और तोड़ती चली गई थी। और वो जो दिल के नेहा खाने में उसकी माजरत शर्मिंदगी की ख्वाहिश रखती थी, उसकी बेशर्मी, डिठाई और बेगैरती देखते वहीं सुन खड़ी रह गई थी। कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। लीज़ा और मैं एक दूसरे के मामलात में दखल दिए बगैर अरसे से लिविंग रिलेशनशिप में हैं। ना वो मेरे मामलात में दखल देती है, ना मैं उसके। सारा कसूर मेरी माँ का है, जो यहाँ की हर चीज़ को सीने से लगाकर बस इसी चीज़ को बुरा समझती है। बार बार तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुम और मेरी माँ अगर जहर खाने की धमकी न देकर पाकिस्तान न ले जाती, वो न जाने क्या क्या कहता जा रहा था। तुम इस कदर घटिया होगे इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कभी। चाहे उबल उबल कर ओवन के ऊपर से हिस्से में फैल चुकी थी, मगर उसे इर्द गिर्द का होश ही कब था। इस कदर घटिया? उसका जनाती कहका उसे उनके अंदर से कान फाड़ता सुनाई दिया था। अगर तुम्हारे साथ शादी कर लेता, लीज़ा को भी साथ रखता तो फिर अच्छा होता क्या? इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हल्की आवाज़ करते नहायत आमियाना अंदाज में कहा गया था, जिसे 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान राजो निहाज चल रहे हों। मोहब्बत? और तुमसे? उसने एक तरफ थूक दबा। मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है। कमज़ोर लहजे और बेयकीनी के साथ शायद वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उस पर उसका कहका पहले से भी बुलंद आहंग था। तुम्हारा शौहर? हाँ, पता चला था। वैसे एक बात तो बताओ, राजदारी से कहते उसने आवाज़ को बिल्कुल हल्का करके जैसे कान सुनने के लिए करीब किया था। वही शख्स जो दूसरों की आंखों में देखकर बात तक नहीं कर सकता था, वही शौहर है ना तुम्हारा? तो क्या इतना हौसला है उसमें कि देखे बगैर ही? उसके कान की लोएं सुर्ख हो गई। सारे जिस्म का खून
جسے چہرے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس کی معنی خیز بات نے اسے جیسے جلتے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اس شخص کی خباثت سے وہ پہلے کیوں کر لا علم رہی تھی۔ بکواس بند کرو گھٹیا کمینے انسان۔ مغل ذات کا ایک طوفان زبان پر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے فون بند کر کے میز پر پٹک دیا۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آنسو نہ جانے کہاں کہاں سے امڑ کر آ رہے تھے۔ کرسی پر گر کے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا یہی وہ شخص تھا جس کے لیے لعنت ہے تم پر فیضان، لعنت! اس کے مکرو اور گھناؤنے کردار کو سوچتے ہوئے اسے اس سے نفرت ہو رہی تھی، بلکہ وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کیا اس نے اس شخص کو سوچا تھا؟ ایک بد کردار شخص جس کا مکرو اور مسخ شدہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی گندی ذہنیت اور اس کی باتیں اس کے دماغ میں چکراتی رہی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ پہلے پہل اسے اپنے فون کرنے پر پچھتاوا ہوا تھا، مگر شاید یہی بہتر تھا، کیونکہ اس کے فون کرنے سے دل میں ذرا برابر بھی اس کا خیال نہ رہا تھا۔ اس کا اعتماد، اس کی وجاہت، اس کی شخصیت، سب کچھ اس کے کردار کی آلودگی سے آلودہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص نفرت کیے جانے کے قابل تھا۔ آپ کا جو آرڈر آیا ہے اس میں کچھ ایسے کیمیکلز پائے گئے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان کی ہم پڑتال کر رہے ہیں۔ آپ کا سامان تب تک کلیئر نہیں کیا جائے گا جب تک یہ معاملہ مکمل طور پر حل نہ ہو جائے۔ سامنے کھڑے آفیسر نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ ایک بڑا آرڈر تھا اور اس کے اندر مضر کے صحت کیمیکلز کا ہونا صرف آرڈر کے لیے ہی نہیں، کمپنی اور اس کی ساکھ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ مگر اس سے بھی بری اور بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کی کمپنی اس معاملے کے حل ہونے تک ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ وہ ڈولتے قدموں سمیت گاڑی تک پہنچا تھا۔ کافی دیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی صبح ہی تو امانت علی سے اس کی بات ہوئی تھی۔ وہاں کا آرڈر بھیجا جا چکا تھا اور ادائیگی بھی کر دی گئی تھی۔ اس کا حال بھی وہی ہونے والا تھا جو پہلے والے کا تھا، یا کمپنی ورکنگ پوزیشن میں نہیں تھی تو یہ آرڈر۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن مختلف خیالات کی اماں جگہ بنا ہوا تھا۔ ان ساری سوچوں نے اسے اس قدر تھکا دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ اسی آرام کی خواہش میں اس کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بند ہوئی تھی اور وہ سامنے سے آتی گاڑی دیکھ نہیں پایا تھا۔ ایک دھماکے کو سنتے اس کا دماغ و ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اسے کچن ٹیبل پر سر رکھے روتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ فون پر ہونے والی گفتگو اس نے بلا ارادہ سنی تھی۔ دروازے کی چابی گھر کے ہر فرد کے پاس تھی، اس لیے اس کے اندر آنے کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہیں رک کر اس نے چپ کروانے یا ویسے ہی چلے جانے کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر انہی قدموں واپس چلا گیا۔ بہتر تھا کہ اسے خود سے سوچنے، فیصلہ کرنے کا موقع دیا جاتا۔ غبار نکل گیا تھا۔ یقیناً اب بہت کچھ بہتر ہونے والا تھا۔ آپا، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ بغیر کچھ بھی کہے مجھے معاف کر دیجیے۔ ہما ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وہ جو اس کے آنے پر حیران تھی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر ندامت کا غبار چھایا ہوا تھا۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا اس نے دھوکہ دے کر ثابت کر دیا کہ جو کچھ بوئیں گے وہیں فصل کاٹنی پڑے گی۔ سوچا تھا فیضان کی شادی کر کے اسے اس کی حرکتوں سے باز رکھ سکیں گے اور لقمان کے ساتھ کاروبار میں، مگر رندی آواز نے جملہ مکمل نہیں کر سکی تھی۔ وہ ہنا نے آگے بڑھ کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر انہوں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں رک نہیں سکتی، بس آپ معاف۔ شرمندگی سے جھکا سر کچھ اور بھی جھک گیا۔ میں نے معاف کیا۔ ہنا کے منہ سے سنتے ہی وہ روتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہنا، ان لوگوں نے سب کچھ کھا لیا، تم لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیا، کاروبار پر قبضہ کر لیا اور تم نے پھر بھی ان سے ملنا نہ چھوڑا۔ رضیہ آپا لندن سے مانچسٹر منتقل ہو چکی تھی۔ لندن آنے پر انصف کی شادی مبارکباد دینے آنے پر انہوں نے ہما کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ انہوں نے ہنا اور طارق حسین کو گاؤں سے بلوایا تھا۔ ان دونوں سے خاص الفت رکھتی تھی۔ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ منت کے قدم دروازے سے اندر آتے وہیں جامد ہو گئے تھے۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے کیسا مشکل وقت کاٹا تم نے اور تمہاری اولادوں نے۔ طارق بیچارہ زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑا تھا، بچے ابھی کسی قابل نہ تھے، کاروبار پر بہنوئی نے قبضہ جما لیا، بہن کو بھی شرم نہ آئی، اسے سمجھاتی، احسان کا بدلہ دھوکے اور فریب سے دیتے پہلی بار دیکھا۔ کیسے لوگ ہیں، پھر اسی شکل و صورت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لگی لپٹی رکھے بغیر بولنے والی رضیہ آپا کے متعلق اس نے پھپھا سے سنا تھا۔ دونوں پھپھا پہلے لیدر کاروبار کرتے تھے، وہ جانتی تھی، پھر بڑے پھپھا کا کاروبار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈھپ ہو گیا تھا، مگر اندر کی حقیقت اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ عرصہ ہو گیا آپا، اس بات کو ہم بھول بھال بھی گئے ہیں، چھوڑیے آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں؟ ہنا بیگم نے نرمی سے کہتے ہوئے ان کا دھیان کسی اور جانب لگانے کی کوشش کی۔ کیسے بھول جاؤں؟ میرا بھائی زمینیں بیچ کر اس نے سارا کا سارا سرمایہ یہاں لگا دیا تھا۔ رضیہ آپا نے پھپھا کو بھائی بنا رکھا تھا، یہ بھی وہ جانتی تھی۔ کیسے کیسے راز منکشف ہو رہے تھے۔
गुड़िया का बताइए, आपा कैसी हैं, उसके बच्चे कैसे हैं, यही हैं या वो भी मैनचेस्टर चली गई? हिना आखिर उनका ध्यान बटाने में कामयाब हो गई थी। हाँ, वो भी मैनचेस्टर चली गई। मियाँ की जॉब जो वहाँ हो गई थी तो यहाँ रहकर क्या करती? वहाँ से कदमों को मोड़ते बहुत से पर्दे आंखों से हटे थे। छोटी पुप्पो का हर साल पाकिस्तान का चक्कर लगाना, बेदरीग पैसा खर्च करना, शोखियाँ, बड़ी पुप्पो और उनकी औलादों की बुराइयाँ, मजाक, तकियानुसी होने के ताने, जाहिल कहकर मजाक उड़ाया जाता, ओछी हरकत, और वो खुद भी तो किसी हद तक इस सब में शामिल रही थी। लोगों के चेहरों पर पड़े नकाब सिरक गए थे और उसे कराहत महसूस हो रही थी। अम्मी क्या करने आई थी आंटी यहाँ? किचन में सालन गर्म करते उसने उसे पहली बार ऊंची आवाज़ में बोलते सुना था। तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आई थी। सिर्फ 2 मिनट खड़ी रही, फिर वापस। सारी उम्र वो अपनी बहन के लिए खुद को मुजरिम समझती रही थी। उन्हें देखता हूँ तो मेरे अंदर धमाके होने लगते हैं। कैसा मुश्किल वक्त था वो। अब्बू की दवाई के पैसे ना थे, हमारी पढ़ाई के अखराजात, वो सारी कसर मपरसी याद आ जाती है देखते ही। वैसे तो उन्होंने फ्रॉड के सबूत छोड़े ही नहीं थे, और अगर कुछ थे भी तो आपके और अब्बू के रवैये की बदौलत। जब उन्होंने कोई शर्म नहीं की तो आपने क्यों लिहाज रखा बहनापे का? हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया अनसब। उनके एक जुमले ने उसे कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता उस पर सारे राज फाश होते चले गए थे। अमानत फुफ्फा ने किस तरह हुसैन की जड़ें काटते खुद की बदर कंपनी बना ली थी। अगर बड़ी पुप्पो ने पापा से जिक्र भी किया होगा तो इस वक्त वो बहुत छोटी थी। वैसे भी शुरू ही से उसकी सारी की सारी तवज्जो छोटी पुप्पो और उनकी औलाद के लिए थी। वो उसके लिए एक मॉडल थी। फिर फैज़ान के साथ अरसा मंगनी रही थी। दिल खुद ब खुद उसके नरम होता चला गया था और अब हर रात से पर्दा उठ गया था। बड़ी पुप्पो और पुप्पा किस कदर साबिर और अच्छी तबीयत के थे। उनके साथ रहने पर उस पर मुनकशिफ हो गया था। एहसासात बदले थे, हकाइक सामने आए थे और वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ माइल हो गई थी। उसका उठना, उसका बैठना, बात करने का अंदाज, हर चीज़ तो अपनी तरफ खींचती थी। वो भी खींच रही थी। जसवाल सिंह के बड़े भाई की शादी थी। बारात दूर जानी थी तो ट्रेन में जाने का बंदोबस्त किया गया था। तारिक हुसैन को किस्से सुनाने का शौक था। अभी भी वो वन्नत के शौक और इश्तियाक को देखते हुए चाय बनवाकर उसे अपने सिख दोस्त का पुराना किस्सा सुना रहे थे। रेड सूट में उनके एक तरफ बैठी वो चाय पीने के साथ साथ उन्हें सुन रही थी। एक तरफ बैठी हिना भी उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थी। हालांकि ये किस्सा उन्होंने कहीं बार सुन रखा था। उसने उन्हें बेडरूम के सामने बने टेरिस से देखा था। आजकल उसकी दिलचस्पी हर चीज़ में महसूस की जा सकती थी। सोफे पर पाँव ऊपर किया उसका इश्तियाक काबिले दीद था। ट्रेन के उस डब्बे में जहाँ बाकी लोग बैठे थे, जसवाल रश की बदौलत ना बैठा। ट्रेन कहीं रुकी थी। कोई छोटा स्टेशन था। एक शख्स भागता हुआ आया। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। जसवाल समझा कि उसके भाई की लड़ाई हो गई। सिख था ना, 12 तो वैसे ही बजे रहते थे उनके। बात सुनाते सुनाते वो खुद ही हंसे थे। वो भी आकर ऐन उसके सामने बैठ गया। वो पूरी तरह अब्बू की तरफ मुतवज्जो थी। बारिश के दिन थे। उसके हाथ में लंबी काली छतरी थी। उसने आओ देखा ना ताओ बाहर निकलकर लड़ाई वाली जगह की तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ 2 अफराद बहम बसर पैकार थे। वो थोड़ी देर रुके। उनको अलग करते उसने जोर से छतरी एक के मुंह पर मारी। उसकी नाक से भल भल खून बहने लगा। बाद में पता चला लड़ाई किसी और की हो रही थी। करीब ही पुलिस के जवान खड़े थे। उन्होंने सिख को पकड़ लिया। भाई बेचारा, जिसकी शादी पहले ही बड़ी मुश्किल से 40 साल की उम्र में हो रही थी, उसे अपनी पड़ गई कि कहीं शादी ही ना रुक जाए। क्यों मेरे ब्याह दे पीछे पे आगे आए? क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए हो? उनका सुनाने का अंदाज इस कदर मज़े का था कि उसकी आंखें और होंठ दोनों हंस रहे थे। उस हंसी ने उसके गुलाबी चेहरे को मज़ीद गुलाबी कर दिया था। आंखों से पानी निकल निकल कर शफाफ गालों को भिगो रहा था और शायद पहली बार उसे अपनी तवज्जो उस पर से हटानी इस कदर मुश्किल लगी थी। फिर शादी हुई कि नहीं? उसे जान लेने की जल्दी थी। आंखें साफ करने पर उसने उसे सामने बैठे देखा था। बज़ाहिर लाताल्लुक नजर आते तारिक हुसैन की तरफ मुतवज्जो हुई मुकम्मल। हाँ, शादी तो हो गई, पर जसवाल शादी अटेंड करने के बजाय जेल में बंद रहा। इस लिविंग रूम में अपनायत का जो एहसास उसने महसूस किया था वो कभी कहीं भी महसूस नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि उनके अपने घर में भी एक तकल्लुफ़ की फ़िज़ा हर वक्त बरकरार रहती थी। मोहब्बत और सादगी का कोई नेमुल बदल नहीं होता। उसे यहीं आकर पता चला था। लाहौर में वो देर से ही उठा करती थी, मगर यहाँ आकर मामलात थोड़े बदले थे। कभी देर से जागती, कभी जल्दी जाग जाती। हिना पुप्पो ने उसे कभी कुछ कहा नहीं था, मगर अनसब तो देर से ही उठता था। न जाने रात रात भर जागकर क्या करता रहता था। रात के किसी पहर आंख खुलती तो उसे लैपटॉप पर मसरूफ़ ही देखती। पापा मुझे ऐसे शख्स से बचाना चाहते थे जो औरतों के पीछे भागता न रहे, तो अब इसके भी तो वही करतूत है। सारी सारी रात जागकर अगर चैटिंग नहीं करता तो कौन से वजीफ़े किया करता है बैठकर।
ابھی بھی اس کی ٹک ٹک سے آنکھ کھلی تھی۔ سونے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ جل کر سوچتے اس نے ذرا سا کمبل ہٹا کر دیکھا، نہ جانے کس بات پر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی۔ اس کے سامنے بھینچے ہوئے لب اب مسکرا رہے تھے، آنکھوں کی چمک اور چہرے پہ چھائی بشاشت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی سوچیں آتش فشاں کی طرح اس کے اندر آگ لگا کر بھسم کر رہی تھی۔ کیا یہ ٹک ٹک بند نہیں ہو سکتی؟ دماغ پک گیا میرا اسے سن کر۔ جل کر آخر کیا ہی دیا تھا اس نے، نہ جانے وہ گیلی لکڑی کی طرح کیوں سلگ رہی تھی۔ کمبر سے باہر نکلا چہرہ، تھوڑے بکھرے بال اور ادھ کھلی آنکھیں۔ وہ کتنی دیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ کٹ فنی بلی کی طرح دانت کچکچا رہی تھی، وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ دانت تو ایسے نکلے پڑ رہے ہیں جیسے حفت اقلیم ہاتھ آ گئی ہو۔ وہ بھی اسے گھرتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، اس کے مسکرانے یا نہ مسکرانے سے میرا کیا تعلق؟ اس کی سوچ اسے تسلی دے رہی تھی یا غم غلط کر رہی تھی؟ سوری، میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہوں گی۔ کہیں بار سوچا لیپ ٹاپ بدل لوں، مگر اس کی اتنی عادت ہوگی کہ ہر بار ٹال دیتا ہوں۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان بڑے دوستانہ تعلقات چلے آ رہے ہوں۔ اس کا معذرت خواہ انداز خلاف توقع ہی تھا، اس لیے وہ کروٹ بدل کر خاموش ہو گئی تھی۔ کل ہی چینج کر لوں گا، دراصل دوسرے لیپ ٹاپ پہ کام ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کی آواز اس کے پیچھے سے ابھری تھی۔ ہاں، بڑا پی ایچ ڈی کا مکالمہ لکھ رہے ہو نا؟ جو کام ادھورا رہ گیا تو سیاپے میں پڑ جاؤ گے۔ تب کرا کر اس نے 2 حرف بھیجتے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آج کل پپا کے استعمال شدہ لفظ اس کے دماغ میں چکراتے رہتے۔ سیاپے والا لفظ بھی اس نے انہی سے سنا تھا۔ آنکھیں بند کرنے پر بھی نیند نہیں آئی تھی، حالانکہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اگر کچھ نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ گھبراہٹ میں وہ اٹھ بیٹھی۔ عجیب مشکلیں تھی۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس کی غمگیر آواز پر وہ جلدی سے چپل پہن کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح اور مشکل تھی، اس طرح اور۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، اور اسی نے اسے کمرہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں کسی اور کمرے میں چلا جاتا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ ابھی تک اس کا بازو پکڑے اسے روکے ہوئے تھا۔ میں پانی پینے جا رہی ہوں۔ اس کی مکمل توجہ سہانی نہیں جاتی، بے اعتنائی برداشت نہیں۔ نہ جانے وہ چاہتی کیا تھی۔ بازو چھڑا کر اس نے قدم آگے بڑھایا۔ پانی یہ رکھا ہے۔ اس نے اس کے بہانے کا منہ بند کر دیا تھا۔ ابھی شام ہی میں تو خود پانی کا جگ بھر کر رکھا تھا اس نے ایک نظر جگ پر ڈالی اور دوسری اس کے شرمندہ چہرے پر۔ وہ واقعی اس کی نیند خراب کیے جانے پر شرمندہ تھا۔ میں کافی پینا چاہتی ہوں، نظروں کے ارتکاز پر اس نے رخ موڑے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ فی الوقت وہ اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ابھی تک تو وہ یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے، اسے اہمیت نہیں دیتی، اور یہ کہ وہ اتنی ہمت ہی نہیں رکھتا کہ اسے، لیکن آج اس کی اس سوچ کی نفی ہو گئی تھی۔ وہ مرد تھا، اختیار رکھتا تھا اور اہمیت بھی رکھتا تھا۔ اگر چاہتا تو اس کا ہاتھ پکڑتا یا باہر نکل کر کتنی ہی دیر وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ کافی پینے کو کس کافر کا دل چاہ رہا تھا، مگر بہانہ گلے پڑ گیا تھا، سو اب بنانی پڑ رہی تھی۔ کیا وہ اس دبو بے اعتماد دکاندار سے خائف ہو کر کمرے سے بھاگ آئی تھی؟ اپنی کلاس سے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ، جس کی خوبصورتی مسحور کر دینے والی تھی، اور اس شخص کے سامنے بے بس ہو رہی تھی۔ طارق حسین کی زندگی اس خوفناک ایکسیڈنٹ کے بعد کئی مہینے ہسپتال اور پھر گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ حسین کے سارے معاملات امانت علی کے ہاتھ آ گئے تھے۔ وہ جو پہلے سے کسی موقع کی تلاش میں تھا، اس ایکسیڈنٹ نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ چوری چھپے رجسٹر ہونے والی اس کی لیدر کمپنی حسین کے بند ہونے کی بدولت سارے کے سارے آرڈرز ملنے کے بعد سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اکاؤنٹ کے سارے معاملات اسی کے سپرد تھے۔ اس نے کمپنی کا پیسہ اپنی کمپنی میں ایسے ڈالا تھا کہ بستر پر پڑے طارق حسین کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی تھی۔ حسین کے علاج اور کمپنی کے کھاتے کلیئر کرنے کے لیے قرض لینا پڑا تھا، جو بعد میں مکان بیچ کر ادا کرنے کی بدولت حسین، ہینا اور بچے دوبارہ اسی 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے جو بہت پہلے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اور حسین مکمل طور پر بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرنے پر مجبور تھا۔ یہ وقت حسین اور اس کی بیوی کے لیے امتحان ثابت ہوا تھا۔ سب کچھ گنوانے کے باوجود ہینا کی حوصلہ مندی، صبر اور قناعت اسے بھی جینے کا حوصلہ دیتے۔ اسے اپنے مکمل ٹھیک ہونے کا انتظار تھا۔ جب وہ دوبارہ سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا، وہ امانت اور ہما کو ابھی تک اپنا خیر خواہ ہی سمجھتے تھے، اور آخر وقت تک ایسا ہی رہتا اگر اس کی ملاقات فدا حسین سے نہ ہو جاتی۔ فیکٹری سے تمہارا پتہ لے کر یہاں پہنچا ہوں، عرصے بعد پاکستان آیا تو تم سے ملنے کو دل چاہا، بس تھوڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ طارق حسین
ٹھیک ہونے کے بعد جسوال سنگھ کے ساتھ اس کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا جو ساؤتھ ہال میں تھی۔ جسوال سنگھ انڈیا سے فینسی کپڑے منگواتا تھا اور اس بار اسی کے کہنے پر طارق حسین پاکستان سے کپڑے لینے آیا تھا۔ اب وہ ایک عام شخص تھا جسے فیکٹری کے مالکوں سے ملنے نہیں دیا گیا تھا، مگر فدا حسین اس فیکٹری کا مینیجر تھا جو ریٹائر ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ طارق کے اچھے تعلقات رہے تھے۔ فدا اس کو گھر کے اندر لاتے تھوڑا خائف تھا، مگر اب اسے اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی جس طرح وہ اس وقت ڈرا تھا جس وقت طارق کے آرڈر کو خراب کیا جا رہا تھا۔ اپنے دل پر پڑا بوجھ اس نے طارق کو حقائق بتا کر دور کر دیا تھا۔ امانت علی نے تمہارے سارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ تمہارا رشتہ دار تو تھا ہی، آستین کا سانپ بھی نکلا جس نے تمہیں ڈس لیا۔ وہ تمہارے ایکسیڈنٹ سے بہت پہلے اپنی کمپنی رجسٹر کروا چکا تھا اور پھر یہاں تمہارے آرڈر میں ایسے اجزاء جو خطرناک تھے اسی کے کہنے اور لالچ دینے پر استعمال کیے گئے تھے۔ فدا حسین سر جھکائے اس پر سارے راز کھول رہا تھا۔ دل کے درد سے بچ جانے والا فدا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا اور طارق پریشانی، حیرت، افسوس اور بے یقینی کی کیفیت میں گھرا۔ اس کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی یقین کر رہا تھا۔ بھلا کوئی شخص احسان کا بدلہ بد دیانتی، دھوکے اور فریب کی صورت میں کیسے دے سکتا ہے؟ لندن جانے کے بعد فدا کی کہی ساری باتیں تحقیقات سے ثابت ہو گئی تھی۔ کاروباری حلقے پہلے ہی اس راز سے واقف تھے جس سے وہ ایک عرصے تک ناواقف رہا تھا۔ ہینا کو سب کچھ بتاتے جتنا دکھی وہ تھا اس سے زیادہ ہینا تھی، کیونکہ اس کا رشتہ بہن کے حوالے سے نازک تھا۔ اب میں طارق سے کیسے نظریں ملا پاؤں گی کہ میری بہن اور بہنوئی نے ایسا کیا؟ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو مجھے ساری زندگی تانے دے کر چھلنی کر دیتا، مگر طارق نے چپ سادھ لی تھی۔ طارق اور امانت کی آخری ملاقات خود انصب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جہاں امانت نے طارق کی باتوں پر اسے دھکے دے کر اپنے دفتر سے باہر نکال دیا تھا اور انصب ایک دھوکے باز شخص اور اس کی اولاد سے نفرت کرنے لگا تھا۔ باپ کی بے عزتی اسے راتوں کو پریشان کر دیتی۔ ایک کمینے شخص کی کمینگی اور دھوکے بازی نے اس کے ہنس مکھ باپ کو سنجیدگی کے لبادے میں ملفوف کر دیا تھا۔ اس نے نسب نامہ کے نام سے بلاگ لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ بلاگ عموماً فیملی، کڈز، ریلیشن کے ٹاپک پر لکھا کرتا، مشورے دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تھی اور وہ ایک مشہور بلاگر بن چکا تھا۔ اس کا بلاگ معلومات کا خزانہ ہوتا۔ لوگ اس سے طرح طرح کے مشورے مانگتے، اس کے بلاگ پر تبصرے کرتے۔ یہی بلاگ اس کی کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا تھا۔ اس نے انہی پیسوں سے گھر، گاڑی، طارق کی دکان خریدی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی کوششوں سے طارق حسین کی حصے مذاق پھر سے لوٹنے لگی تھی۔ تو یہ تھا تمہارا وہ کام جو تم آدھی رات تک بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے۔ ٹیرس پر سگریٹ پھونکنے کے بعد وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اب وہ 15-20 منٹ لگا کر باہر نکلتا، شاور لیتا، برش کرتا۔ اتنے عرصے سے کمرے میں ہونے والی وہ اس کے معاملات سے تو واقف ہو ہی گئی تھی، اس لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتے اس کی مصروفیات سے آگاہ ہوتے وہ حیران تھی۔ بلاگ لکھتے لکھتے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ نسب نامہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے فالوورز کی تعداد دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر بلاگ لکھنے والا ایک بڑا بلاگر تھا۔ اسکرول ڈاؤن کرتے اس کے مشورے، لوگوں کی تحسین، لوگوں کے کمنٹ اس کے سامنے آتے چلے گئے۔ اس کا بلاگ معلومات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی اور ابھر ابھر کر ڈوب رہی تھی۔ فضان کی ذلت اور کمینگی نے اسے اس کی طرف مائل کیا تھا۔ پھر رضی آنٹی کی باتوں سے وہ پھپھا اور پھپھو اور اس کے صبر، حوصلے اور احسان کا قائل ہوتی چلی گئی تھی، اور آج اس کی ذہانت اور اعتماد نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ پکڑے ساکت تھے اور آنکھیں گہری سوچ کی گماز ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ جلدی سے لیپ ٹاپ رکھتے، دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ لیٹے، کمبل خود پر اوڑھتے اس نے کمبل کی بنی جھری سے اسے باہر آتے دیکھا تھا۔ تولیے سے باہر رگڑتے وہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ بلا کا نفاست پسند شخص تھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں رات کے 1 بجے سونے کی تیاری ہو رہی تھی۔ چوری چوری اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ چوڑے شانے، لمبا قد، وہ بہترین شخصیت کا مالک تھا۔ پسلیاں توڑ کر باہر آتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے کروٹ بدل لی، لائٹ بند کر کے۔ اب وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ لال بھبوکا چہرے پر پھیلی نرم گرم مسکراہٹ اندھیرے میں جگمگ کر رہی تھی۔ تو مس منت، تم ایک دکاندار کو دل دے ہی بیٹھی، سوچتے ہوئے اسے ہنسی آئی تھی، مگر ہنسی کا ارادہ موقوف کرتے وہ پھر سے اسے سوچنے لگی تھی۔ پکنک کا پروگرام اچانک ہی بنا تھا۔ رخ نے بچوں کے ساتھ اچانک دھاوا بولا تھا اور اب انصب کی طبیعت صاف کر رہی تھی۔ عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو، نہ تم خود باہر نکلتے ہو نہ اسے لے کر جاتے ہو، نہ جانے کیسی عجیب طبیعت ہے تمہاری۔ باہر نکلو، گھومو پھرو، اسے کچھ دکھاؤ، کیا گھر میں بند رہے گی؟ فریال کو فون کیا تھا، مگر وہ اپنی مصروفیات کی بدولت آنے سے قاصر تھے۔
تم کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ اس نے منت کو اس کے کمرے کی جانب دھکیل دیا۔ آج وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ حد سے زیادہ باتونی اور شوق تھی۔ امی، ابو، آپ بھی چلیے، یہ دونوں ایسے ہی نکلیں گے ورنہ تو گھر میں ہی پڑے رہیں گے۔ انصب بھی کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ پری کی فراق کے بٹن بند کرتے اس نے طارق حسین اور ہینا کو مخاطب کیا۔ طارق حسین نیوز پیپر پڑھ رہے تھے اور ہینا اون سے مفلر بن رہی تھی۔ تمہارے بہانے نکل رہے ہیں وہ دونوں، ہم بوڑھوں کو چھوڑو۔ طارق حسین نے اینک کے اوپر سے جھانکتے اسے تاکید کی تھی۔ آج اگر تمہارے ہاتھ میں موبائل دیکھا نا تو اسے دریائے ٹیمز میں پھینک دوں گی۔ ایک بھی لمحہ سوچے بغیر بلو جینز اور گرے شرٹ میں بلیک سوٹ کے ساتھ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر رخ نے اسے دھمکایا تھا۔ ٹھیک ہے اپیا، ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل جیب میں ڈال لیا۔ منت، تم آگے بڑھو اور آگے بیٹھو۔ پچھلا دروازہ کھولتے منت کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کیے اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماموں، ہم آئس کریم کھائیں گے اور جوس بھی پئیں گے۔ دائم اپنی فرمائش نوٹ کروا رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ سفید اور نیلے رنگ کا امتزاج لیے سٹائلش سوٹ میں وہ خاموشی سے رخ اور بچوں کو سن رہی تھی۔ ہم صرف آئس کریم کھانے اور ہائیڈ پارک میں پھرنے تک تمہارے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، تم دونوں لندن میں گم ہو جانا۔ بڑی رازداری سے انصب کے کان کے پاس منہ لا کر اسے بتاتے وہ ان سے زیادہ پرجوش تھی۔ تو پہلا پڑاؤ ہائیڈ پارک ہے؟ انصب بشاشت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی پارک کرنے تک وہ دونوں بچوں کے ساتھ آگے نکل چکی تھی۔ نرم چمکیلی دھوپ اور شفاف سڑکیں، سب کچھ کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ سچ ہے کہ سارے موسم دل کے موسم ہی سے نمو پاتے ہیں۔ فوارے سے نکلتے موتیوں کو ہاتھ پر سمیٹتے، رخ کے ساتھ ساتھ چلتے، باتیں کرتے بچوں کو تتلیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر اس کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ نہ جانے ان خوبصورتیوں کو دیکھتے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ ہم یہاں سے واک کرتے گھر تک جائیں گے۔ رخ بچوں کی انگلیاں پکڑے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کا گھر یہاں سے قریب تھا، اس لیے بے فکری تھی۔ ہمارے ساتھ ہی رہو، شام میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ انصب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں تو اس ساری سیر کے دوران اس کی باتیں سنتے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے۔ بس ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، ڈرامائی انداز میں کہتے اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ڈرائیڈ ٹیمز پر جانا، کارز کی تبدیلی دیکھنا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واک کرنا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ منت نے جھم کر سر جھکا لیا۔ اتنی شاعری کرنے کی ضرورت نہیں، سب دیکھ لیں گے۔ انصب نے اس کے مزید فری ہونے سے پہلے اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ رخ اور بچوں کے اترنے کے بعد گاڑی میں ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ وہ دونوں کبھی کبھار ہی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے۔ اب بھی وہ سیدھا دیکھتے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کی بلا وجہ گھما رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کی حرکات اس کی بے چینی ظاہر کر رہی تھی۔ گاڑی میں مردانہ پرفیوم، ایئر فریشرز اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اس کے حواس پر سوار ہو کر گاڑی کی خاموشی کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ کہاں چلے؟ بات انصب نے شروع کی تھی۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمی تھیں اور آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں دل چاہے لے چلیں۔ ویسے بھی آپ تو دوسروں کو مشوروں سے نوازتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں نے نامحسوس انداز میں جنبش کی تھی اور سر کہیں بھی کے انداز میں ہل گیا تھا۔ یہ آکسفورڈ اسٹریٹ ہے، یورپ کی مصروف ترین شاپنگ اسٹریٹ۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم، ارد گرد چلتی گاڑیاں، سرخ بسیں، لیکن اس کی نگاہیں تو اس جوڑے پر ٹھہر گئی تھی جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ گھٹنوں پر بیٹھا وہ لڑکا جو اس خوبصورت لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا، وہ دونوں بھی اس دائرے کا حصہ بن گئے جو دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پرجوش ہوتے اس نے انصب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں وہ خوش تھی، بہت خوش۔ انصب نے حیرت سے اپنے ہاتھ پر مضبوطی سے جمے اس کے نازک ہاتھ کو دیکھا اور ایک نظر اس کے پرجوش چہرے کو دیکھا۔ وہ دنیا مافیا سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ لڑکی نے اس کا پرپوزل، اس کا پھول پکڑ کر قبول کر لیا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر چلتے، گاڑی میں آ کر بیٹھتے وہ دونوں ہی جیسے بے خود سے تھے۔ دریائے ٹیمز پر وائلن بجانے والے بوڑھے کے پاس رکتے، پھولوں کا تاج سر پر پہنتے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے پہلی بار گم ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی سر چڑھ کر بولتی تھی اور انسان کو کسی اور قابل نہیں رہنے دیتی تھی۔ وہ بھی نہیں رہا تھا۔ بادشاہوں اور ملکاؤں کی اس زرزمین پر آنے والی شہزادی اس کی دھڑکنیں تک چرا لے گئی تھی۔ سر پر جلترنگ بجانے والی بارش سے بچنے کے لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے خاموشی سے بارش کو ونڈ اسکرین پر گرتے دیکھا تھا۔ بغیر کچھ بولے وہ اس شہر میں گم تھے۔ بلگنم پیلس میں ہونے والی گارڈ کی تبدیلی دیکھتے وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہیں اسے فیضان اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا، اس کے ساتھ چلتی نیم عریاں لڑکی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی۔ ساتھ کھڑے انصب نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتے انہیں اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ لیزا، تمہیں بہت شوق تھا نا اس لڑکی کو دیکھنے کا؟
یہ ہے میری وہ کزن جو شادی کے بعد بھی مجھ پر فدا ہے. دیکھی ہے تم نے ایسی محبت. اس نے ساتھ کھڑی لیزا کو لوفرانہ انداز میں آنکھ ماری. لیزا اس کو اوپر سے نیچے تک گھور رہی تھی. اس نے گھبرا کر انصب کی جانب دیکھا. وہ خشمگی نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا. ویسے مجھے اس کے ساتھ تمہاری شادی کا بے حد افسوس ہے, بہت افسوس. اس نے جج کرتے جیسے غم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے کا اظہار کیا تھا. اس نے ایک بار پھر انصب کی جانب دیکھا. وہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی تو کبھی واپس نہ آتا, خود ہی شادی کر لیتا تم سے. اس نے جیسے افسوس کا اظہار کیا تھا. سنجیدگی کے لبادے میں لپٹی نفرت ابل ابل کر باہر آ رہی تھی اور ہونٹ تمسخرانہ انداز میں ہنس رہے تھے. بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ جانے کے قابل نہ رہو. انصب گھرایا. واہ, تم تو بول بھی سکتے ہو. اور وہ بھی رکے بغیر تالی بجاتے وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا. چلو منت, اب میری ایک پریشانی تو دور ہو گئی. اب یہ بول لیتا ہے ایک جملے میں. ایک قدم آگے بڑھاتے وہ منت کے قریب ہوا. اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے سر پر سجے پھولوں کے تاج کو چھونے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا, مگر چھونے سے پہلے اس کا ہاتھ آہنی ہاتھ کی گرفت میں تھا, جسے پوری قوت سے دباتے انصب نے اپنا پورا غصہ اس پر نکال دیا تھا. آہنی گرفت میں اس کی انگلیاں چٹخی تھی. یو باسٹرڈ, چھوڑو مجھے. اپنی پوری قوت صرف کرنے کے باوجود وہ اپنا ہاتھ چھڑا نہیں سکا تھا. اگر میں نے دوبارہ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو اپنے یا اپنے گھر والوں کے قریب دیکھا تو. باقی کے جملے اس کے ہاتھ نے لمس کی زبان میں ادا کیے تھے. مغالطات کا ایک طوفان اس کے منہ سے پھوارے کی طرح پھوٹا تھا. ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دباتے وہ پتھر کھائے ہوئے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے اس پر چپٹا, مگر درمیان میں لیزا آ گئی تھی. فیضی, فیضی. تبدیل ہونے والے گارڈ ادھر ہی آ رہے تھے. لیزا اسے کھینچ کر لے جانے لگی. انصب کے ساتھ کھڑی تھر تھر کامتی منت نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا. وہ قدآور اور طاقتور تھا, مگر متوقع لڑائی کے ٹل جانے سے اس نے سکون کا سانس لیا تھا. اس طرف سے دھیان ہٹتے ہی اس کا دھیان فضان کی باتوں کی طرف چلا گیا تھا. نہ جانے انصب کیا سمجھ رہا ہوگا. میں نے صرف ایک بار اسے فون کیا تھا, شرمندگی سے کہتے جھکا سر مزید جھک گیا. جیسی وہ بکواس کر رہا تھا ایسا کچھ نہیں. اس کی خباثت مجھے معلوم ہے, کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ چلنے لگا. ساری عمر ماں باپ کے ساتھ میری بحث جاری رہی کہ انہوں نے اتنی آسانی سے اپنا حق کیسے چھوڑ دیا, کیسے قبضہ کرنے دیا ہر چیز پر. جانتے بوجھتے دھوکہ دینے والوں کو کچھ نہیں کہا, مگر اس کا ادراک تو اب ہوا ہے کہ دھوکہ, فریب اور حرام لوٹ کر آپ کے پاس واپس آتا ہے. وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی. امانت انکل نے فریب اور دھوکہ دیتے اپنے موسنوں کو بھی نہ چھوڑا. کاروبار ہتھیا لیا. ہم پائی پائی کے لیے ترستے رہے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ لہجہ بر کو ٹھہرا, اس کی طرف دیکھا اور پھر سے چلنے لگا. ان کی اولاد حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی. لقمان نے انکل کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کاروبار پر قبضہ جما لیا اور اب وہ دونوں میاں بیوی محتاجوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور فیضان حلال رشتہ بنانے کی بجائے وہیں تعلق حرام طریقے سے جاری رکھے لیزا کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. شراب, جوا, عورتیں, ایسی کون سی برائی ہے جس سے وہ بچا ہوا ہے. اس بات کی تو وہ خود گواہ تھی. وہ برائی کو برائی کہاں سمجھتا تھا. دھڑلے سے اعتراف کرتے اسے ذرا برابر بھی تو شرمندگی نہیں ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس کی خود کلامی سنتے وہ اس قدر گم تھی کہ سردی کا احساس ہی نہ ہو سکا, مگر اب وہ کپ کپا رہی تھی. ساری ہیرو والی خصوصیات کے باوجود ابھی تک جھوٹے منہ بھی مجھے کوٹ آفر نہیں کیا. اس نے گلے ہوتے کوٹ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا. مجھے سردی لگ رہی ہے رخ کے. اتنا کہنے کے باوجود وہ کچھ بھی پہن کر نہیں آئی تھی, نہ کوٹ نہ سویٹر. لندن کی دھوپ اور بارش ایسی ہی ہوتی ہے. یار مجھے لندن کے متعلق تمہارا تھیسس نہیں سننا, تمہارا کوٹ چاہیے. کاش کہ وہ اپنی سوچ کو لفظوں کا روپ دے سکے. گاڑی ابھی کتنی دور ہے, اس سے پوچھتے ہوئے اس نے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے. دانت اب بج رہے تھے. ابھی تھوڑی دیر لگے گی, اسے جواب دے کر وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا. شاید خیال آ ہی گیا جناب کو. اس کے ہاتھ سے کوٹ چھین کر پہنتے اس نے ایک بار بھی تو کوٹ لینے سے منع نہیں کیا تھا. وہ اپنا موبائل بھی اس کے اندر سے نکال نہیں پایا تھا. اس کا کہکا بڑا جاندار تھا. سٹپٹا کر رک کر وہ اس کو دیکھنے لگی. بہتر پرسکون زندگی نہ شخصیت کی محتاج ہوتی ہے, نہ شکل صورت کی, اور نہ ہی دولت کی. ہاں, اچھے انسانی زندگی کو بہتر اور پرسکون بناتے ہیں. اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں جھانکنے والا شخص رشتوں کی اہمیت کو جانتا تھا, ان کی حفاظت کر سکتا تھا, اور اس کے کردار کو اس نے چمکتے آئینے جیسا پایا تھا. اسے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں تھی. چلیں, اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے کہا تھا. اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا. بارش ابھی بھی ہو رہی تھی. گھر پہنچ کر اسے ماما پاپا کو فون کرنا تھا, اپنی بدتمیزیوں کی معافی مانگنا تھی, اور اس شخص سے بہت کچھ کہنا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا خواہ مخواہ مسکرا رہا تھا
اور مسکرا تو وہ بھی رہی تھی۔ بعض باتیں اور چیزیں سامنے ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، مگر اب سارے دھندلے منظر صاف تھے، راستہ واضح تھا۔ ونڈ اسکرین پر گرتی بوند بوند بارش دل کی دھرتی کو سیراب کر رہی تھی۔ تو یہ تھا آج کا مکمل اور کمپلیٹ ناول، اور مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا لیکن مجھے یاد نہیں تھا۔ اب بھی میں نے مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بس یاد رہتا ہے کہ آپ نے یہ اسٹوری پڑھی ہوئی ہے، تو بس مجھے اتنا ہی یاد تھا کہ میں نے یہ اسٹوری پڑھی ہوئی ہے۔ ویسے ایسے کم ہی ہوتا ہے کہ مجھے ناولز بھول جائیں، بٹ خیر میں انسان ہی ہوں، بھول جاتی ہوں، اتنے تو ناولز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ناول جو ناول ہوتا ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹنگ میں شیئر بھی کیے ہیں۔ وہ والے ناول تو میرے مائنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کھنگال کر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ناولز نہیں پڑھے ہیں تو جا کر پڑھیے، میرے اسی چینل پر موجود ہیں، اور میرا یہی ایک چینل ہے، تو آپ لوگ بس ناولز پڑھیے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، اچھی اسٹوری تھی، ایک کمپلیٹ ناول کے اکارڈنگ اچھا ناول تھا، مجھے پسند آیا۔ ابھی بہت سارے ناولز ہیں جو مجھے یاد ہیں، بٹ مجھے انفارچونیٹلی ان کے نیمز یاد نہیں ہیں، لیکن مجھے وہ بہت پسند تھے۔ تو خیر میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے وہ ناولز مل جائیں، تو کسی دن میں ٹائم نکالوں گی، سارے ناولز کھنگالوں گی۔ کس ایئر میں 2018 17 19 ان کے جو ایئر میں ناولز آئے تھے نا، میں ان سارے ناولز کو دیکھوں گی۔ اگر مجھے وہ ناول مل گیا تو پھر میں آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ تو خیر آپ لوگ مجھے بتائے گا یہ والا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ مجھے تو بھائی اچھا لگا۔ ہم سٹارٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن اچھا تھا، میچور رائٹنگ سٹائل تھا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔